آپ نے ایس ایم لاء کالج اور زیبل جو کہ کراچی کی دو بڑے پرانے ادارے ہیں، تو آپ نے شاید ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں حقیر جانا ہے اور انٹرنیشنل لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے انہیں اعلیٰ درجہ دیا ہے، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ زیبل پہ کوئی تعلیم اچھی نہیں دی جاتی۔ آپ بھی جج رہے ہیں، کیا آپ کو بھی کبھی آفرز آئی کہ سیٹنگ کریں؟ سم ٹائم کسی کو فیورز دیے جاتے ہیں، مے بی کوئی اپنا ہو، کوئی دوست ہو، اس طرح سے کبھی آپ کی زندگی میں ایسے کوئی لمحات آئے؟ قانون جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کی طرح ہے۔ ایک بچہ آیا، آپ کی عمر کا ہوگا، 6-8 مہینے مشکل ہوئے ہوں گے اس کو انرول ہوئے، وہ آیا تو ایف آئی اے والوں نے جلدی سے اس کے وکالہ میں سائن کروائے۔ میں نے کہا ابھی اس کو ایف آئی اے ایکٹ کھولنا نہیں آیا ہوگا بچے کو، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ کورٹ میں کیسے ریمانڈ پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، کس طرح سے جیل کسٹڈی کیا روا جاتا ہے، کیسے پولیس کسٹڈی ہوتا ہے۔ تو میں نے پارٹی سے جاتے جاتے پوچھا کہ ایف آئی اے والے نے جو یہ وکیل کر کے دیا ہے، وکیل کے نام کے پیسے کتنے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ملین روپے۔ کرپشن کی کیسے جاتی ہے جوڈیشری میں؟ ججز اپنے مرضی کے وکلا ڈھونڈتے ہیں جو ان کا راز رکھیں، کہیں پہ اوتھ اٹھانا ہے اوتھ بھی اٹھا کے جائیں، لیتے بھی ہوں گے جج نام کے، جج کو دیتے بھی ہوں گے، لیکن باہر ایسے پوز کریں گے جج جیسا فرشتہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ پاکستان میں سپریشن آف پاور ایگزسٹ کرتا ہے؟ پاکستان میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 2 آئیڈیالوجیز خاص کر وکلاء میں پائی جاتی ہیں، آپ کس کو بلیو کرتے ہیں؟ کیا یہ ترامیم صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں؟ ان امینڈمنٹس کو نہ صرف اگینسٹ ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے آئین کا قتل کر دیا۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سارے کیس لاز ججز کو دے دیتا ہوں، دے ڈونٹ بادر ٹو ریڈ دوز کیسز۔ بہت سارے آرڈرز تو میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ جو فیکٹس پولیس فائل میں یا جو ہے وہ آپ کی پلیڈنگز میں موجود ہیں، جج جو آرڈر لکھ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور فائل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کہ جیسے کوئی کمپلیننٹ ہے ایف آئی آر میں یا کوئی کیس میں گواہان ہیں 161 جن کے میں کیا وہ ملزم بن سکتے ہیں اور کس پروویژن کے تحت بن سکتے ہیں؟ ایف آئی آر is simply putting investigation agency into motion۔ ڈو یو بلیو ان پیری مریدی؟ پیروں کا نام خراب ہے کہ پیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے، بنی بنائی روزی ان کو مل جاتی ہے، گھروں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوا۔ سر تھینک یو سو مچ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ کیسے جا رہی ہے الیکشن کی کمپین؟ آپ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں الیکشنز، سو الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، انسرٹینٹی ہے؟ ہاں، مکسڈ ایک جو ہے وہ ماحول ہے، اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ الیکشنز ہوں گے۔ اور رہی بات آپ نے جو کیمپین کے حوالے سے بات کی، میں فرسٹ الیکشن لڑ رہا ہوں، تو اس حوالے سے یہ جو ٹائم مجھے ملا ہے وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا، تو مجھے لوگوں میں اپنے وکلا برادری میں پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک پین ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہونا چاہیے اور یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، رکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ملا، تو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ آئی ایم ان بیٹر پوزیشن۔ سر آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے پیر، سو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گا۔ ڈو یو بلیو ان پیری مریدی اینڈ اس چیز کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پیر نام کے ساتھ، یا آپ کا ایک جو تعلق ہے وہ بھی ایک پیر گھرانے سے ہے؟ تو تھوڑا سا مجھے اپنے گھرانے کی یا پیری کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ہوتا کیا ہے، کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پیر کا ہے، یہ برِ صغیر میں جب اسلام پھیلا تو لازمی ہے جو جہاں کا کلچر ہوتا ہے وہاں کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہر مذہب ہر بلیف اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ یہاں سے پہلے جو ہندوازم تھا تو وہاں پہ بھی یہ صوفیزم، جس کو ہم انگلش میں پینتھیزم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ صوفیزم مین چیز یہ ہے کہ وہ تھوڑے فلیکسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ٹھنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا ایکسٹریمسٹ جو ویو ہوتا ہے مذہب کا، چاہے وہ جوڈائزم کا ہو، وہ کرسچینٹی کا ہو یا اسلام کا ہو، تو وہ تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں اور اپنے ہی حوالے سے کچھ چیزیں ایسی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی انسان کو اپنے مذہب پہ، اپنے بلیف پہ جو ہے وہ واپس لے آنا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ سسٹم جو ہے وہ تصوف کا رہتا ہے۔ اسلام کی جہاں تک بات آتی ہے تو اسلام میں بھی جو ہے یہ سلسلہ اہل تصوف کا جو ہے وہ رہا، اور اہل تصوف میں جو بھی شخص جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ یا مذہب کی پریچ کو لیڈ کرتا تھا اس کو جو ہے وہ پیر مانا گیا۔ اب پیر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بیسیکلی ہی از انٹرمیڈیری بٹوین اللہ المائٹی اینڈ دی پیپل، کہ جیسے ہر کسی جو ہے وہ پروفیشن میں آپ ایڈوکیسی میں آئے، لازمی ہے آپ نے جو ہے وہ ایل ایل بی اپنے ٹیچر سے سیکھی، تو ایل ایل بی کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو لائسنس ملے گا،
تو لائر سے لارڈ بننے کا جو سفر ہے وہ 6 7 8 سال کا ہے. جب تک آپ پراپر ایک ٹیچر کے جو ہے وہ انڈر میں نہیں آئیں گے، وہاں پہ آپ ان کے ساتھ سیکھیں گے نہیں. وہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جس طرح ایڈوکیسی میں آپ کو ایک پیر چاہیے، تو مذہب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یار کو یار سے ملانے والا چاہیے. تو اس خطے میں جو ہے وہ اس شخصیت کے نام کو پیر رکھا گیا. اور ہماری فیملی کیونکہ دو ہمیں جو ہے وہ چیزیں نصیب ہوئیں اللہ کے کرم سے. ایک تو ہم آل رسول ہیں، تو اس حوالے سے سادات گھرانے سے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے دین کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا. تو اس سلسلے سے جو ہے وہ ہماری خانقاہ راشدیہ یا سلسلہ راشدیہ جو ہے وہ جڑا. کیونکہ ہم محمد راشد کی اولاد ہیں، تو اس راشد کی اولاد کی وجہ سے وہ شاہ صاحب تھے اپنے دور کے، اور کنٹمپریری تھے شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو انہوں نے جو ہے وہ برِ صغیر میں انڈیا میں، ابھی جو انڈیا ہے وہاں راجستھان میں چلے جائیں بارڈر کے اس طرف، تو وہاں پہ بھی لاکھوں جو ہے وہ اس ڈائنیسٹی کے مرید ہیں. پاکستان کے اس طرف آ جائیں تو وہاں آپ کو ملینس لوگ آپ کو مرید ملیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے مذہب کا بڑا اچھا کام کیا، شریعت پہ لوگوں کو لے آئے، بہت سارے ہندوز کو مسلمان کیا، ایک اپنا رول ماڈل بنایا لوگوں کے سامنے کہ بھائی شریعت، معرفت، طریقت یہ کس طرح کی چیزیں ہیں. جب تک لیڈر جو ہے وہ اپنا خود ایک جو ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں رکھتا، تب تک اس کے فالوورز نہیں ہوتے. اور یہ اتنے لاکھوں میں فالوورز اب بھی ہمارے خاندان کے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کام پراپر کیا، لوگوں کے رائٹس کے بارے میں کام کیا. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ایول سے جان چھڑائی، بہت سارے دقیانوسی خیالات سے ان کو نکالا ہوگا، تبھی جا کے جو ہے یہ ڈائنیسٹیز کامیاب ہے. تو الحمدللہ ایک ہمارا پیر گھرانہ ہے. اب آپ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ جو ہے وہ پیری کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اب ایک تو وہ پیری ہے جس میں آپ پراپر گائیڈ دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں. کیونکہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جس پیغمبر سے ہم اپنی نسبت لگاتے ہیں دینی حوالے سے یا خاندانی حوالے سے، انہوں نے تو آخری خطبے میں یہی کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہتر وہ ہے جس کے اعمال بہتر ہیں. کوئی بھی عربی اجمی سے، گورا کالے سے، کالا گورے سے، یہ چیز طے ہے کہ دین اسلام میں یہی ہے کہ جس کے کردار اچھا ہوگا وہی سب سے بڑا خاندانی آدمی ہے، وہی بڑا جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے. باقی یہ ساری چیزیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اگر پیر اپنے آپ کو علیحدہ ایک جو ہے وہ پروٹوکول والی لائف میں لے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور یہ اس دنیا میں بائفرکیشن ہے، میں آل رسول ہوں اور میرے ساتھ جو یہ دوسرے جو لوگ مجھے مانتے ہیں وہ نیچ ہیں، ایسے پیر سے میں نفرت کرتا ہوں. اور وہ پیر جو اپنے آپ کو تکلیف دے کے اپنا ٹائم جو ہے وہ زندگی کا نکال کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پیر ہونے کو میں اعزاز سمجھتا ہوں. سر یہاں پہ آپ نے دو باتیں کہی، ایک تو کہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، صوفیزم سے بیسکلی انسپائرڈ ہیں یہ ساری چیزیں. بٹ ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کی تو اپنی ایک فوج بھی ہے، حر فورس، پوری ایک پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہیں، نمبر ون. اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ پیر ہے، آپ کے خاندان کو بھی پیر سمجھتے ہیں یا پیر کے طور پہ فالو کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ انٹرمیڈیٹری کی طور پر پیر کا کام ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی کوئی پیر چاہیے ہوگا جس کا تعلق یا جس کی نسبت سے آپ تعلق بنا سکیں. تو آپ کا پیر کون ہے؟ ہمارے بھی خاندان کے جو سلسلہ راشدیہ جو ہمارے راشدی خاندان ہے، پیر پاگڑا صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں ہماری فیملی کے، لیکن ہمارے مرشد نہیں ہیں. ان کا اور ہمارا ایک مشترکہ مرشد ہے جو ضلع جھنگ میں پنجاب کا جو ضلع ہے وہاں پہ ہیں، اور گیلانی فیملی ہے، وہ بھی آل رسول ہیں. تو ہم ان کے مرید ہیں. جب سے یہ ہماری راشدی خاندان بنا ہے اسی زمانے سے تقریباً 300 سے 350 سالوں سے آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں گے جب ہمارے یہاں سال میں 2 مرتبہ یہ گیدرنگس ہوتی ہیں اور مریدین آتے ہیں پورے علاقوں سے، لاکھوں کے مجموعے ہمارے گاؤں میں جمع ہوتے ہیں جس کو ہم کنگری یا پیرجو گوٹ کہتے ہیں. وہاں جو پیشمامی کرتے ہیں اور پیر پاگڑا صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارے مرشد ہیں. تو ہمیں بھی کوئی اگر روحانی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی دنیوی معاملات میں کوئی ایشو ہوتا ہے، تو ہم اپنے پیر سے بالکل جو ہے وہ لیتے ہیں، اور روحانیت لیول پہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ کیونکہ
کیونکہ آگے چل کے تو یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ سارا کام، یہ نظام جو دنیا کا چلا رہا ہے وہ تو میرا اللہ ہی ہے۔ تو ایک مرشد جس نے جس طرح ایڈوکیسی میں نے اگر جو ہے وہ 25-26 سالوں میں جو ہے وہ مرڈرز کے جو ہے نا وہ 20-25 کیس چلا دیے، بڑے ہائی پروفائل کیس، 6-6 سال لگے، اس میں کیا جو ہے وہ اونچ نیچ آئی، کیا پرابلمس آئے، کیا جج نے کہا۔ لازمی ہے جب آپ میرا آفس جوائن کریں گے تو جب تک وہ ایکسپیرینس آپ خود بھی اپنے طریقے سے حاصل نہیں کریں گے اور جگہ جگہ سے مجھ سے پوچھتے نہیں رہیں گے کہ سر یہاں پہ کیسے ہوگا، یہاں پہ کیسے ہوگا، تو ایک دنیوی پیر ہوتا ہے جس کو ہم استاد کہتے ہیں، ایک روحانی پیر ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ مرشد کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ ورلڈ وائڈ بھی تھا۔ میں 2010 میں جب انگلینڈ گیا، وہاں پہ بھی بڑی خانقاہیں بنی ہوئی تھی، لوگ جو ہے یہ پیری شیری کا سسٹم یہ سارا لگا کے ہوئے تھے، لیکن ہوتا تب ہے کہ جب ایک انسان اپنی جو ہے وہ گڈ ول آپ کو دے دیتا ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے پیر ہیں، تو آپ کو جب اس کے اوپر اتھارٹی ہو جاتی ہے تو وہ ایک فقرہ ہے نا کہ ایکسٹریم پاورز میکس دی مین کرپٹ، تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا یہ روحانی سلسلہ بھی جو ہے وہ اس میں کرپشن کر بیٹھتے ہیں، جس وجہ سے جنرلی جو ہے وہ پیروں کا نام خراب ہے کہ پیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے، بنی بنائی روزی ان کو مل جاتی ہے، گھروں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوا، خدا نے آپ کو چوزن مخلوق پیدا کی ہے، وہی چوزن مخلوق وہی ہے جس کا کردار اچھا ہے، اور اگر وہ کردار گنوا بیٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے پیر کہلانے کا، استاد کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا سر، آپ ایک پیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ جوڈیشری میں بھی آپ نے ایک اچھا خاصا آئی تھنک 10 سال یا اس سے 10 سال زیادہ تقریباً آپ نے ٹائم ایز اے جج بھی سرو کیا، تو یہ سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا کہ آپ ایک پیر خاندان سے نکلے اور وکالت کی طرف آئے، پھر اس کے بعد آپ جج بھی بنے، دین دوبارہ آپ وکالت کی طرف آئے ہیں؟ ہم رول آف لاء پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی جرنی جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک تو میں اپنی فیملی کا مڈل کلاس فیملی ہے ہماری، پیر پگڑا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں پہ اپنے گاؤں کے کالج میں، ڈگری کالج میں کیا، تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ پیری مریدی سادات ماننا، یہ چیزیں مجھے اتنی بھانتی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آنا، یہ جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں آ گیا، یورپ کو جو ہے وہ دیکھتے تھے، پڑھتے تھے ساری چیزیں، ان کے ناولس پڑھتے تھے، تو ایک مجھے ارج ہوتا تھا کہ یار کیوں نہ دنیا ایکسپلور کی جائے، جس طرح دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، میمن بڑھ رہے ہیں، شیخ ہیں، لوگ جو ہے وہ CSS کر رہے ہیں، کوئی LLB کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، تو ایک سادات کے علاوہ بھی انسان کی اور کوئی آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ تو میں جسٹ انٹرمیڈیٹ پاس کر کے جو ہے وہ اپنے والدین سے لڑ کے، اس زمانے میں MQM اور یہاں پہ بڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے، یہاں کراچی کے حالات بڑے خراب ہوا کرتے تھے، ایک دیہاتی لوگوں میں ڈر ہوتا تھا کہ آپ شہروں کا رخ نہ کریں، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ آ گیا۔ میں نے یہاں کی بقایا تعلیم اپنی کراچی یونیورسٹی سے اور SM لاء کالج سے لی، اور اسی دوران جو ہے وہ میں نے 3 اٹیمپٹ دیے CSS کے، لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتا تھا، اچھا استاد نہ ہونا، اچھا جو ہے وہ مرشد نہ ہونا، تو ہم کسی نہ کسی سبجیکٹ میں کبھی رہ جاتے تھے، کبھی نمبرز اچھے آتے تھے تو ایلوکیٹ نہیں ہوتے تھے۔ جب وہاں CSS کے 3 اٹیمپٹ دے کے ہم فارغ ہوئے تو پھر جو ہے وہ میری LLB سائڈ میں چلتی تھی یہ SM لاء کالج سے، تو ہم نے ایڈوکیسی کا رخ کیا، کیونکہ CSS میں تعلیم اچھی ہو گئی، انگریزی اچھی ہو گئی، ہسٹری پڑھی، پولیٹیکل سائنس، کانسٹیٹیوشنل لاء، انٹرنیشنل لاء، یہ سارے ایریاز جب کور جو ہوئے تو ایک ذہن بڑا اچھا تھا۔ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وکلا جو ہے وہ 2 سال کی LLB کر کے آتے ہیں اور صرف وہ لاء اسپیسیفک ہے، اور ہسٹری کی معلومات پلس جو ہے وہ آپ دیکھیں سوشولوجی، جرنلزم، یہ سبجیکٹس بہت کم پڑھتے تھے، تو وہاں تھوڑے ہی عرصے میں الحمدللہ مجھے ایک امپیٹس ملا اور میں نے اپنے جو ہے وہ پہلے فیز میں بہت اچھا گرو کیا، لیکن اچانک وہ جوڈیشل ایگزامینیشن میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے، سول جج کے آئے تو اس میں پورے سندھ میں نے ٹاپ کیا اور ہائیسٹ ایور مارکس ان دی ہسٹری کہ ابھی تک کس نے نہیں لیے، یعنی 96 میرے ریٹن میں نمبرز تھے، تو بس جج بن گیا، فرسٹ پوزیشن ہولڈر، اور بار بار اخباروں میں آتا تھا، اس زمانے میں کاوش میں آتا تھا، کبھی جنگ میں آتا تھا، پیر سید اسد اللہ راشدی پہلے نمبر پہ، پھر بابا دیکھتا تھا کہ یار وکیل جو ہے نا وہ باہر اسٹیمپ پیپر بیچتے ہیں، کیا وکیل کی زندگی ہوگی۔ میں بابا کو کہتا تھا کہ بابا دیکھو ہزاروں لاکھوں روپے کما رہا ہوں اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا صبر کریں، وکالت تھوڑا گرو ہونے میں ٹائم لیتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ صحیح طریقے سے، تو نہیں، وہ بابا نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، میں وکیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، وکیل کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور بابا مجھے پکڑ کے جو ہے وہ وہاں جج کی کرسی پہ لے آیا۔
تو میں نے بابا کی جو ہے نا وہ فرمائش کو چلاتے چلاتے تقریباً 10 سال گزار لیے، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ ایک شخص جس میں کانفیڈنس ہے، یہ وکالت فیلڈ ہر بندے کی فیلڈ نہیں ہے، جس کو بولنا آتا ہے، جس کو اپنی ذات پہ زیادہ کانفیڈنس ہے، شروع سے اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہوئی ہے، وہ ایڈوکیسی کو ایکسپلور کرے۔ جوڈیشری بہت ریسپیکٹیبل ایک جاب ہے، ہم نے دیکھا بہت بڑی عزت ملتی ہے مجھے جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے جاتا ہوں۔ 10 سالوں میں سے تقریباً 9 سال تو میں سٹی کورٹ میں، اس زمانے میں آپ بہت چھوٹے ہوئے ہوں گے جب میں یہاں پہ 2003 میں جج بنا تھا، میری لیکن 2001 کی پیدائش ہے۔ ہاں اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن۔ اب میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ماشاءاللہ سینئر سول جج ہے، ابھی ایڈیشنل سیشن جج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میرا ایک بھتیجا ہے وہ سول جج ہے ایسٹ میں، ایک بھانجا ہے وہ جو ہے وہ ایسٹ میں ہے۔ تو فیملی میں ہمارے یہاں ججز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر اس کو بات کرنے کا اسٹائل، کیونکہ پریزنٹیشن ہے، میں نے قرآن کریم میں ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نزدیک کون جو ہے وہ زیادہ عزت والا، زیادہ جو ہے وہ مرتبے والا ہے، تو ایک ہی کرائٹیریا لی کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے انسان کو علم دیا۔ یعنی ایک چیز تو طے ہے کہ جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو وکیل ہے، وہ علم پڑھ کے ہی آئے گا۔ پھر ان لوگوں میں سے کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، سارے علم والے ہو گئے، تو آگے چل کے آتا ہے کہ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، یعنی جس کو بیان کرنے کا علم بھی مل جائے۔ اور یہ صرف اور صرف کرائٹیریا جو ہے وہ وکلا کو ملتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو، حمان صاحب، راشدی صاحب، ہم آپ کو یہ کیس لے کے آئے، حالات ہمیں بھی پتہ ہے کیس کے، فیکٹس بھی جانتے ہیں، کہیں سے لو بھی آج کل اے آئی جیٹ اور چیٹ جی پی ٹی سے لے لیں گے، لیکن جو آپ کا پریزنٹیشن کا اسٹائل ہے نا سر، وہ ہمیں بڑا پسند آ گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس ایڈوکیسی کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارا کیس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ کریں۔ دس از کالڈ ایڈوکیسی۔ تو جس میں شروع سے یہ فن موجود ہے کہ اپنی بات گھر میں آپ لازمی بچپن میں ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ بولنے میں تھوڑا تیز ہے، یہ بہن بولنے میں تیز ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ شروع سے جو ہے نا وہ ذہن ان کا بنانا چاہیے کہ آپ کو LLB میں آنا ہے، آپ کو ایک لائر بننا ہے، تو ایک اسپیسیفک فیلڈ آپ لے لیں گے، تو ہماری طرح تجربے نہیں ہوں گے وقت اور حالات کے۔ اب میں ریسنٹلی سپریم کورٹ کا جج بنا، لیکن مجھے سب نے جو ہے وہ کانگریچولیشن تو دی کہ شاہ صاحب مبارک ہو، لیکن میرے بیچ کے 2013 میں سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے، کیونکہ میں جج تھا تو میرا ایڈوکیسی کا پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوا، تو ایک لاس بھی ہوتا ہے آپ کا۔ اور اگر یہی ٹریول چلتا تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یار کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا آپ کے لیے ٹیچر تو ہوں، آپ کہتے ہو مجھے کیونکہ سارے آپ وکیل بنے، میرے چاروں کے چاروں بچے وکیل ہیں۔ مجھ سے ہائی کورٹ کے جج نے، ابھی وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کورٹ میں کہا، یار راجی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے اپنے چاروں بچے چاروں کے چاروں وکیل بنا دیے، کیوں؟ میں نے کہا سر اس میں جو سمجھتا ہوں یہ چیز تو طے ہو گئی کہ بچے مجھے آئیڈیلائز کرتے ہیں، نہیں تو ان کے لیے میڈیکل کالجز کھلی ہوئی تھی، ان کے لیے انجینئرنگ کالجز کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی یہ سارے یہاں پہ آ گئے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ سرٹیفکیٹ کیا ہو میری چھوٹی وکالت کا جو 2015 میں نے ریزائن کیا، تو یہ میری ایڈوکیسی کو، میری شخصیت کو ماشاءاللہ کرتے، اس لیے سارے وکیل بن گئے۔ تو ایڈوکیسی اور پیر ہونا، پیر جو ہے وہ سمجھے کہ ایک سیریمونیل نام ہے میرا، کہیں جگہ سے میری آپ اندازہ کریں کہ میں کیمپین کرتا ہوں، ہمارے سادات فیملی کی لڑکیاں باہر نہیں آتی، میری بیٹیاں جو ہے وہ سڑکوں پہ، فوٹ پاتھ پہ آپ دیکھیں گے وہ ووٹ مانگتی ہیں، اور میں ان کے فیس بک پہ رکھتا ہوں، جان بوجھ کے رکھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں جو لڑکیاں ان گھروں میں، ان پیچھے دیواروں میں اندر ہیں، جن کے جو کوئی ایسپائریشنس ہیں، آگے اڑنے کا کوئی کانسیپٹ ہے، تو وہ مجھے دیکھ کے، کیونکہ ایک ہماری بھاری فیملی ہے سندھ میں، راشدی خاندان آپ سادات کے حساب سے سمجھیں گے، تو ہر حوالے سے اسٹرکٹ تھے، پردے کے حوالے سے، نان سیئرس میں شادیاں نہیں کرتے، اور ایک ہے چیز کہ بھائی ہم تھوڑی سپیرٹی کا ایک سینس، ہمیں شکایتیں ملتی ہیں دوسرے جو ہے وہ لوگوں سے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے، تو یہ میں نے چیز توڑنے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی سارے انسان برابر ہیں، لیڈیز کو بھی کل ایک لکھی پڑھی بچی ہوگی، چلو جاب نہیں کرتی، لیکن ایک ماں تو ایجوکیٹڈ بنے گی نا، کیا بچے پیدا کرے گی، کیا پوتے پوتیاں اس کے ہوں گے، تو ایک اگر آپ نے بیج ڈال دیا نا تو آپ یقین جانیں کہ پوری جنریشنز جو ہے نا یہ صدقہ جاری ہے۔ ایسا سر آپ نے یہاں پہ ایک مجھے فیکٹ بتایا جس سے میں اویئر نہیں تھا کہ شاید آپ نے ہائیسٹ ایور مارکس، اس کے بعد بھی کبھی کسی نے 96 مارکس سے ابھی ریٹرنمنٹ تک کسی نہیں نے کی، نہیں لیا الحمدللہ۔ سو آپ نے ایسا کیا لکھا تھا؟ واز اٹ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری؟ آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں گے جو اسپائرنگ ہیں جوڈیشری کے ان لوگوں کے لیے؟ ہاں بیکاز آپ کے بہترین بات کی آپ نے، بہترین بات کی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ CSS کے میں نے کنزیکٹیولی 3 اٹیمپٹس دیے تھے، تو میری انگریزی بڑی اچھی تھی جو مجھے لگا، اور میں انگریزی میں کبھی CSS میں فیل بھی نہیں ہوا، تو میری نیریشن جو تھی وہ بڑی اچھی تھی،
اور سی ایس ایس میں ایک ہنر سکھاتے ہیں آپ کو, اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ کو بڑی بات چھوٹے الفاظ میں, تھوڑے الفاظ میں کیسے کرنی ہے, وہ بھی مجھے اندازہ تھا. دوسرا, کیونکہ سی ایس ایس کے دوران ہی کانسٹیٹیوشنل لا, انٹرنیشنل لا, اسلامک شریعہ یہ میرے آپشنل سبجیکٹ ہوا کرتے تھے, تو مجھے لا کی لینگویج اور وہ اسٹائل مجھے جو ہے وہ پسند تھا, مجھے آتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ میرے اکیڈمکس تھے کہ اسٹوڈنٹ آف لا or a lawyer who is desires to appear in judicial examinations, he must differentiate between a paper of history, political science, sociology and law. قانون جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کی طرح ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ مرڈر کیا ہے, تو مرڈر کی وہی انگریڈینٹس ہوں گے جو 301 میں پاکستان پینل کوڈز میں دی ہوئی ہیں نا. چوتھی آپ اپنے طرف سے دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ایک تو اس نے اس کو ہسٹری کا پیپر سمجھا ہوا ہے, بائی انٹینشن ہو, سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے ہو سو ایور, یعنی جو بھی بندہ انٹینشن سے کسی کی جان لے لے تو وہ قتل عمد کہلائے گا. اب جہاں پہ میتھمیٹیکلی یہ فارمولا آپ کے پاس آ گیا تو آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ سے کہہ رہا ہے کہ ڈیفائن کرے, وہ آپ سے ایکسپلین کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. اب اگر مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین کرے, تو لا میں ڈیفینیشن بھی اسٹیچیوٹ دیتا ہے, نمبر 1, ایکسپلینیشن بھی اسٹیچیوٹ دیتا ہے, تھرڈ میں السٹریشن بھی اسٹیچیوٹ خود دیتا ہے. تو جو مجھے سوال آ رہے تھے 12 میں سے 5 کے, اس میں مجھے پتا تھا کہ لا ہمیں کہاں کہاں روک رہا ہے. تو میں نے تقریباً 1.25 پیج سے زیادہ میں نے آنسر نہیں لکھا, اور 3.5 پیجوں میں میرا پیپر پورا ہو گیا. 45 منٹ میں, 2002 کی بات ہے مجھے یاد ہے, 45 منٹ کے اندر میں نے 5 سوالوں کے جواب جو ہے وہ چھاپ کے میں نے ٹیچر کو دے دیا. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کو پیپر سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میں ہنسا, میں نے کہا ہاں سر, میرے ذہن سے بہت بڑا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے میں باہر جا رہا ہوں, سگریٹ پینے جا رہا ہوں. لیکن جب وہ لسٹ لگی ہائی کورٹ میں, ابھی بھی مجھے یاد ہے, اس بلڈنگ میں رجسٹرار کے آفس کے باہر, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اتنا کہ میرے کوئی نمبر اتنے اچھے آئیں گے, یہ تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا. تو وہاں سے گزرا تو میرے ایک دوست ہیں جی ایم بھٹو صاحب, تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ادھر آؤ, ادھر آؤ, نام تمہارا یہی ہے نا اسد اللہ شاہ راجدی؟ میں نے کہا ہاں یہی ہے. کہہ رہا یار دیکھو تو تمہارا رزلٹ کیا ہے. تو میں نے پکا سمجھا وہ مجھ سے مذاق کرتا تھا. میں نے کہا فیل ہوا. تو میں نیچے سے دیکھنا شروع کیا. جب نیچے سے شروع کرتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ٹاپ نمبر پہ رکھا. وہاں جب میں نے دیکھا کہ 100 میں سے 96 نمبر آئے تو میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو گیا, اور کہا کہ کبھی سی ایس ایس کے ایگزام ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا ایک کریز تھا کہ ہم پاس کریں, آج یہ جج کا ایگزام اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس نمبروں سے پاس کروایا. تو جب میں رجسٹرار سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ اب آپ کو ہم ابھی سے پروٹوکول جج کا دے رہے ہیں, پہلے نمبر پہ آپ آ گئے, اب اگر آپ کو انٹرویو میں فیل کریں گے تو لوگ ویسے یقین نہیں کریں گے اس پروسیس کی ٹرانسپیرنسی پہ, تو ہم آپ کو ابھی سے جج کا پروٹوکول دینے گے. تو میں گھر جب گیا تو بیگم کو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جو ہے وہ تھوڑا ادب سے بات کرو, ابھی میں جج بن گیا ہوں. بابا کو بتایا تو وہ خوشی میں تھے, تو وہ ساری سچویشن ایک بن گئی ماشاءاللہ. انٹرویو میں کیا پوچھا گیا آپ سے؟ انٹرویو میں صرف یہ پوچھا کہ آپ نے یہ اتنے 96 نمبر کیوں لیے. تو اس زمانے میں رضا ربانی صاحب تھے جو سپریم کورٹ سے ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, جج ہوئے, تو موسیٰ کے لغاری صاحب تھے جسٹس تھے ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے بھی یہی انڈورس کیا کہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ بڑا کمپیکٹ اسٹائل سے جہاں پہ جو چیز ریکوائرڈ تھی وہ کی ہے. پھر 1-2 سوال کانسٹیٹیوشن لا کے پوچھے مجھ سے, کہ وہ بھی میں نے ایریا بتایا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں نیا آیا ہوں, ہو سکتا ہے کہیں پی پی سی میں یا سی آر پی سی میں مار کھا جاؤں, خامہ کا ایک پوزیشن ہولڈر کی جو ہے نا وہ بےزتی ہو جائے گی. تو انٹرویو میں اگر ان کو میں قائل نہیں کر سکا تو میں نے ان کو کہا کہ سر آئی اپیئرڈ ان سی ایس ایس تھرائس. تو ربانی صاحب نے پوچھا تو پھر آپ کے سبجیکٹس کون سے تھے؟ تو میں نے کہا سر انٹرنیشنل لا, کانسٹیٹیوشنل لا ور مائی فیوریٹ سبجیکٹس. تو انہوں نے ایک اسپیسیفک سوال پوچھا جہاں سے انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے کہا کہ مسٹر راجدی کین یو ڈیفائن ڈاکٹرین آف سیپریشن پاورس ان یو ایس کانسٹیٹیوشن. تو میں ہنسا. تو میں نے کہا کہ سر ایکچولی دس ڈاکٹرین از پروپاؤنڈیڈ بائی گریٹ فلاسفر, فرینچ فلاسفر مانٹیسکیو. تو ہی واز دی پرسن ہو سا دی ریولیوشن ان یونائٹیڈ کنگڈم, ریولیوشن ان فرانس. تو اس نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جو ہے وہ جج بھی, چیف جسٹس بھی یہ ہوتا ہے, چیف لیجسلیٹر بھی یہ خود ہوتا ہے, اور چیف ایگزیکٹو بھی یہ خود ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر جو ہے ریولیوشن آیا ہے تو یہ اسٹیٹ کے پاور کو کچھ ایسے حصوں میں بانٹا جائے کہ جیسے پبلک ویلفیئر کا کانسیپٹ, جو ویلفیئر اسٹیٹ جو بینتھم کی تھی, جان لاک کی تھی, روسو کی تھی, جو ہم پولیٹیکل تھاٹس میں پڑھتے تھے, تو اس میں جو ہے وہ اس نے ڈیوائز کیا ڈاکٹرین آف سیپریشن آف پاورس کہ ان ایوری اسٹیٹ دیر شوڈ بی 3 آرگنس. دی آرگن 1 از دی لیجسلیٹر,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मैंने कहा सर दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड बिसाइड्स दिस, कि उसने कहा कि मैं इसको सेपरेट तो कर दूंगा लेकिन इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगी। तो उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए कि जैसे कांग्रेस को जो है वो यूएस में पावर दिया कि जजेस को अपॉइंट आप करें, फिर कांग्रेस जो लॉ बनाएगी उसकी जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, फिर एग्जीक्यूटिव जो काम करेगी उसके ऊपर जो है कांग्रेस की अप्रूवल लाजमी है, फिर वो आप जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट में भी ला सकते हैं। तो ऐसे ही इसको आपस में जो है वो इस मैकेनिज्म को जो है वो सेकंड था डॉक्ट्रिन, वो कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। तो जब ये मैंने तफसील से उनको बताया तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो बात करने का स्टाइल और एडवोकेसी स्किल्स हैं राजदी साहब आप में, आप 6 महीने से ज़्यादा ये नौकरी नहीं कर सकोगे, खामखा में अभी बता दो। मैंने कहा कि सर मेरा डिसाइड करने वाला बाहर बैठा हुआ है, मेरा बाबा है, उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि बाबा ये जो है वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, ताकि मैं एडवोकेसी में बड़े अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और केसेस भी बड़े अच्छे हैं, और जो मैंने CSS में तालीम ली है वो एक्सप्रेस करता हूँ। जजेस मेरी अंग्रेज़ी सुनते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमें लॉ रिसर्च करके दो, तो दिल तो करता है कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह और जो है वो कायद आज़म की तरह बहुत बड़ा लॉयर बन जाऊँ, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुर्शिद जो है वो अपना वालिद होता है, तसर वो ज़िंदा है, वो मुझे नहीं छोड़ रहा, जब तक वो मुझे नहीं छोड़ेगा तब तक मैं जुडिशरी नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा को खुश करते करते मुझे 10 साल हो गए, एंड द मंथ इन विच माई यंगर ब्रदर सैयद मेहदी रज़ा शाह राशदी वो जब अपॉइंट हुआ तो मैंने बाबा को फ़ोन किया, तो बाबा मैंने कहा कि अब फ़कीर के लिए आपके क्या हुक्म है। कह रहा बेटा फिर भी देख लो, इज़्ज़त वाली है, वहाँ जाओगे धूप में धक्के खाओगे सिटी कोर्ट में, ये मारा मारी, नए केसेस कैसे मिलेंगे, टाइम बनेगा। मैंने कहा बाबा, तो एक मरतबा मैंने बाबा को एक मिसाल दी, मैंने कहा कि बाबा जब मंजिल दूर हो और ऐसी ट्रेन में बंदा चढ़ जाए जो हर स्टेशन पे रुकती है, जगह जगह पे रुकती है, तो अक्लमंद लोगों का ये कहना है कि उस ट्रेन को छोड़ के दौड़ना शुरू करो और अपने मंजिल पे पहुंचो। तो बाबा मैं कुछ करना चाहता हूँ, बच्चे भी मेरे बड़े हो गए हैं, छोटी उम्र में शादी हुई, मैं खुद इंग्लैंड से पढ़ के आया, जुडिशरी के दौरान ही गया था, यानी वहाँ से LLM किया, लिंकन से इनका मेंबर बना। तो एक विश होता है वालिदैन की कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े, लेकिन लाजमी है उनके लिए अखराजात चाहिए, और 1.5 लाख रुपए जज की तनख्वाह थी, तो मैं नहीं समझता था कि वो मीट कर सकेंगी, तो इसलिए मैंने क्विट किया अल्लाह को वो तवक्कल रख के, क्योंकि वकालत में सबसे ज़्यादा तवक्कल होता है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि यकीन मुहकम, एक तो आपको यकीन पुख्ता होना चाहिए, 3 चीज़ें उसने बताई है ज़िंदगी में कामयाबी की, यकीन मुहकम, अमल पेहम, वो जो यकीन आपने कर लिया, आपने एकेडमिक्स बना लिए, अकॉर्डिंगली उस पर अमल करो, मोहब्बत फातिहा आलम, फिर उसमें थोड़ा मीठा भी डालो, उसमें थोड़ी मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप वो काम करें जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। उसने कहा उसमें मोहब्बत डालोगे तो पूरी कायनात आपको एक जुज़ लगेगी, फिर वहाँ तक आप अपने इंटरेस्ट की बात करोगे कि सर्व हो जाए। अगर हमाद का इंटरेस्ट जो है वो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो ये तीसरा मेहनत का भी एलिमेंट अल्लामा इकबाल ने कहा कि यकीन मुहकम, अमल पेहम, मोहब्बत फातिहा आलम, जहाद ज़िंदगानी में, ये ज़िंदगी जहाद है, इसमें जो बंदा बैठ गया ना वो बैठ ही गया, इसमें मुसलसल हरकत में रहना है। जहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें, मर्दों की ये 3 शमशीरें हैं, ये तलवारें हैं। तो इसी चीज़ पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ। बेगम ने कहा था कि शाह साहब मैंने सोचा था कि छोटी उम्र में शादी हुई है, आपने जज की नौकरी की, फिर आप खुद पढ़ने गए बाहर, फिर बच्चों पर आपने जो है वो इतनी मेहनत की, अब जो है वो आप ठंडे होंगे, केसेस भी आपके पास सिलेक्टेड आते हैं, तो हम घूमने फिरने के लिए दुनिया में जाएंगे। अभी आप फारिग हुए थे तो आपने जो है वो एक बड़ा जो है वो पंगा ले लिया कराची बार, और ये इनकलाब लाना है, वकील यंग को उनको जो है वो रास्ता देना है, जो यहाँ पे माफिया बैठ गए उनके खिलाफ आप सीधा सीधा बोलते हैं, ना किसी दुश्मनी की परवाह करते। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो है वो शोहर जो है वो जब भी मुझे उससे मिलना होगा तो कराची बार का ही रुख करना पड़ेगा, मुझे नज़र नहीं आओगे। और ऐसे ही हो रहा है, सुबह सवेरे जब वो सोई होती है मैं निकल जाता हूँ, रात को 2 बजे जब मैं पहुँचता हूँ तो वो सोई रहती है। सर सेपरेशन ऑफ पावर का आपने जिक्र किया, उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक और बात बताई कि आप SM लॉ कॉलेज से पढ़े, बट रिसेंटली आपकी एक कंट्रोवर्सी बड़ी सोशल मीडिया पे हो रही है कि शायद आपने SM लॉ कॉलेज और ज़ेबुल जो कि कराची की 2 बड़े पुराने इदारे हैं, और ज़ेबुल जो है ओनली लॉ यूनिवर्सिटी जो कि शुरुआत में थी, अब तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी और सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपने शायद उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हकीर जाना है, और जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स हैं आपने उन्हें वेल रेप्यूटेड फैमिलीज़ या एक आला दर्जा दिया है, तो इस बात की क्या हकीकत है? एक्चुअली क्या था कि KTN का प्रोग्राम था और 1 सवा घंटे की उन्होंने रिकॉर्डिंग की,
جو پہلا انہوں نے حصہ رکھا اس میں سے بھی ایڈیٹنگ تھی. میں نے اس میں اسپیسیفکلی ورڈ کا اینکر کو کہ الزام ہے ان 2 کالجز کے اوپر، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں کراچی بار میں صدارت کے لیے، اور میرا یہ ایمان تھا پہلے بھی کہ جب تک آپ اپنی جو ہے وہ ایڈوکیسی کو پراپر مضبوط نہیں کرتے، آپ اپنے لیگل فریٹرنیٹی سے اپنے کریکٹر کا، اپنے ایتھکس کی جب تک جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ نہیں لیتے، آپ کو ایتھیکلی ایک پرمیشن نہیں ہے کہ آپ بار کے لیے عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو میں جیسے ہی آیا تو میں نے اپنے کان کھولے رکھے، آپ سے ملا، ان سے ملا، ان سے ملا، تو ان لوگوں نے یہ کمپلین کرنا شروع کی کہ اینکر نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ آج کل جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر والے، پلر جو ہے وہ مار دھاڑ والے، دھرنا دینے والے، ایک ویو چل رہی ہے، انفلیکس چل رہا ہے، اس میں آپ جیسی جو ہے وہ یہ تمیز والی ایڈوکیسی، یہ ساری چیزیں یہ کیسے کام آئیں گی، اور ہیمیوپیتھک کا جو ہے وہ آپ کا سلو جو ہے وہ علاج کرنے کا طریقہ. تو اس نے جب یہ بات کی تو اس کانٹیکس میں تھی. میں نے کہا کہ ایک بات سنیں، سب سے پہلے اگر الزام آتا ہے، آپ ایڈوکیٹس کو سب کو بانٹ رہے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کراچی بار میں، اس ہائی کورٹ بار میں کہاں کہاں سے ایڈوکیٹس آتے ہیں. تو میں نے پورا بتایا. بتانے کے بعد کہا کہ میں نے کہا مجھے وکیلوں نے جو فیلنگ دی ہے کہ الزام جو آ رہا ہے وہ ان 2 کالجز کے اوپر آ کہ یہاں کے بچے کچھ میل پریکٹس میں جو ہے وہ انوالو ہے. اچھا، لیکن جس زیبل کو میں جانتا ہوں، جس ایس ایم لا کالج کو میں جانتا ہوں، اور میرے وہ کنٹینیو اس ویڈیو میں ہے جس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا، میں نے کہا کہ وہاں 80% جو ہے وہ زیبل سے لوگ بڑے بڑے لا فارمز چلا رہے ہیں کارپوریٹ کے. وہاں جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایون بیرسٹرس جو میرے گھر میں تو دونوں لوگ بیٹھے ہوئے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ 21 لوگ جو میرے گھر میں ہیں وہ کچھ زیبل سے پڑھے ہوئے، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے بچے کچھ ڈیننگ سے پڑھے ہوئے، وہاں سے کوئی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، کوئی ایس ایم لا کالج سے، کوئی میمن گوڈ سے. تو میں تو سب کو بیٹھ کے ویو کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ زیبل پہ کوئی تعلیم اچھی نہیں دی جاتی، وہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ ڈفر ہیں، وہاں پہ لوگ جو آتے ہیں وہ غریب ہیں تو اس لیے خاندانی نہیں. یہ میرا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میں نے کہا ان دونوں یونیورسٹیز کے اوپر یہ الزام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. لیکن جو کچھ بچ گئے ہیں ان کے لیے میرا پہلے دن سے جب میں نے یہ سیاست کا سلوگن لگایا کہ میں صدارت کا الیکشن لڑنے آ رہا ہوں، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ پروپیگنڈا اور یہ کمیونیکیشن کے ٹولز کیا ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنا اسٹانس جو ہے وہ کلیئر نہیں رکھتے، جب اپنے موقف میں کلیئرٹی نہیں لا سکتے، آپ اپنے آڈینس کو، اپنے پسندیدہ ووٹرز کو آپ نہیں گھیر سکتے. تو میں نے پہلے دن آ کے کہا کہ وکیل صرف اور صرف ایتھکس کا نام ہے، اور انگلینڈ میں کرمنل لا، سول لا اور ایویڈنس لا کی پاسنگ مارکس جو ہے وہ 60 ہوا کرتی تھی. ایک وائر سبجیکٹ تھا لا آف ایتھکس جس میں 70% مارکس. میں نے ایک مرتبہ 69 نمبر لیے، 1 نمبر سے رہ گیا، تو مجھے 3 مہینے ویٹ کرنا پڑا، مجھے ریپیٹ کروا گیا. تو میں نے کہا کہ یہاں ہمارے وکیلوں کو نہ LLB کے دوران پتہ ہے کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، نہ ہی ایڈوکیسی کے درمیان پتہ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایتھکس بحال کرنا ہے. جن نمک برابر وکلا نے جو ہے وہ ہمارے وکلا برادری کا نام برباد کیا ہے، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائیں گے. پہلے ان کو سمجھائیں گے، ان کو پیار دیں گے کہ اپنے راستے پہ واپس آ جاؤ. یہ ایک پروفیشن ہے، اس میں آپ اپنے ایمپلائی خود ہو. آپ ویزا بھریں گے تو اس فارم میں جو ہے وہ لکھ کے آئے گا کہ آپ وکیل ہو، تو لکھ کے کھل کے آئے گا ٹیک سیلف ایمپلائڈ، مانے ہم اپنے نوکر خود ہیں. اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پروفیشن آپ کو ملتا ہے، تو لازمی ہے اس میں آپ کو 6-8 سال ایک سرجن بننے کے لیے لگیں گے نا. کیسے جلدی سے آپ آئیں گے اور مرڈر کا کیس لیں گے، بلڈر سے لیں گے، اور کل 2 پرسوں آپ کی گاڑیاں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی سے جو ہے وہ کر لیں، لیکن وہ پختہ چیز نہیں ہوگی. تو میں نے شروع سے ہی وہ جو کمپلینٹس میرے دماغ میں تھی، اور کچھ بار کے جو ہے وہ لیڈرز جو ہے وہ اس کو یوز کرتے تھے کہ بھائی یہی وہ لوگ ہیں جو سب کو کسی کو جتوا سکتے ہیں، کسی کو ہروا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ 2% بھی نہیں ہے، 3% بھی نہیں ہے. وہ کسی بھی جگہ سے ایک وائلنس کا جو ہے وہ ذکر آتا تھا زیبل، اور جو ہے وہ کچھ لوگ ایس ایم لا کالج سے. لیکن کیا جو ڈینک سے پڑھ کے آتے ہیں، جو بیرسٹری کر کے آتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی میل پریکٹس کا، میں نے تو ہمیشہ تقریر کی ہے کہ بھائی
جو بہت سارے بیرسٹرس ہیں جو بڑے بڑے فرمز چلاتے ہیں، انہی فرم سے جو ہے وہ ججز نکلتے ہیں، پھر وہ ان کے جو ہے وہ انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں. یہی وہ بڑے بڑے بیرسٹرس جو ہے وہ فرم چلاتے ہیں، ان کے والدین ججز رہے، چیف جسٹس رہے، وہی جو ہے وہ ریٹینرشپس اور لیگل ایڈوائزریاں سینکڑوں کی تعداد میں اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے. لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں ہے کہ شاہ صاحب اکراس دی بورڈ جو ہے وہ سب جہاں جہاں پہ بھی کوئی ارریگولیٹی یا انجسٹس نظر آتا ہے شاہ صاحب وہاں آلیج کرتے. تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے میں نے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک ایگزامپل دی، اور وہ کنٹینیوٹی میں تھی، وہ اسپیسیفک اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ زیبل پہ بھی الیکشن کروانا چاہتے، وہاں پہ بھی 80% ووٹرز جو ہے وہ ہماری ذہنیت کے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام برا نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا نام برا نہ ہو. تو باقی رہی بات کہ خاندانی کون ہے خاندانی کون نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس کا کردار اچھا ہے، چاہے وہ لانڈھی میں جو ہے وہ ایک چھوٹے سے دکان میں اپنی جو ہے وہ آفس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ خاندانی بندہ ہے، وہ خاندانی وکیل ہے. اور ایک بندہ جو ہے وہ 2000 گز کے جو ہے وہ ڈیفینس کے بنگلوں میں کوئی اپنا لا فرم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ میئر پریکٹس میں اور سارا دن 2 نمبری میں ججز کو خریدنا، اسٹاف کو خریدنا، پارٹیوں کو ڈن کی بزنس کرنا، وہ ہمارے نزدیک خاندانی نہیں ہے. اس زاویے میں وہ چیز تھی جس کو مس کوٹ کیا گیا اور ایڈٹ کیا گیا ویڈیو کو. اچھا سر، یہاں پہ آپ نے ججز کو خریدنے سیٹنگ کی بات کی، بہت ساری چیزیں آپ نے کی، اور اس سے پہلے میں کچھ دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ آپ نے شاید FIA کورٹس کو، اسپیشل کورٹس کو بیسکلی آپ کہہ رہے تھے کہ چند وکلاء نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ بھی جج رہے ہیں، کیا آپ کو بھی کبھی آفرز آئی کہ سیٹنگ کریں، یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سیٹنگز کی ہوں، بیٹ شاید پیسوں کی بات نہ بھی ہو، سم ٹائم کسی کو فیورز دیے جاتے ہیں، مے بی کوئی اپنا ہو، کوئی دوست ہو، اس طرح سے کبھی آپ کی زندگی میں ایسے کوئی لمحات آئے ہیں؟ دیکھیں امان، ایک چیز تو طے ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا ریزائن کرنا ہی 38 ایئرس میں، اور لانگ کیریئر پڑا ہوا ہے، جج کی کرسی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آپ کو سلام مار رہی ہے، منسٹر صاحب کو، جج کی ایک ریسپیکٹ ہے. یعنی میں نے کوئٹ کیا تو الحمدللہ مجھے وہاں سے کوئی ایسی چیز نہ میرے ذہن میں تھی. اور یہ آپ کے بیہیویئر سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بکنے والا ہے کہ نہیں ہے. آپ کے قریب کوئی بندہ ہی نہیں آئے گا اگر آپ اپنا جو ہے وہ پرفارمنس ایسی رکھو گے. لیکن اس کے باوجود بھی اس جوڈیشری کے بارے میں نہیں کہتا، میں تو وہاں بیٹھ کے دیکھ کے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری میں کرپشن ہے، اور دنیا کی جتنی بھی جو ہے وہ سرویڈ ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ کرپٹ ادارہ ہے آفٹر ریونیو اینڈ پولیس. تو یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی جب تک ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے. لیکن کرپشن کے اقسام ہیں، مثال ایک فائنینشیل کرپشن ہے، دوسرا آپ نے جو ہے وہ کسی کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو، یار کو، اس کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے سپورٹ کر دیا، کچھ کیش میں کیا، کچھ کائنڈ میں کیا، کچھ گورنمنٹ کے کہنے پہ آپ کے پریشر میں آ گئے، یہ ساری چیزیں کرپشن میں آتی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس دن جو ویڈیو لگایا تو اس کیس میں مجھے آپ جیسے دوست نے کہا تھا کہ شاہ صاحب میرا بھتیجا ہے اور میرا پرسنل کیس ہے، کیونکہ آپ بار کی جو الیکشن بھی لڑ رہے ہو، تو آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو فیس بھی دیتے ہیں، اور آپ آئیں گے تو تھوڑا جو ہے وہ کیس سمجھانے میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اور اس میں فائنانس کا یہ وہ ایشو ہے، تو عام وکیل نہیں سمجھا سکے گا، تو آپ مہربانی کر کے آ جائے گا. میں سویرے چلا گیا، میں وہاں جیسے چلا گیا تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا وکال نامہ دے کے اور ریمانڈ پہ ڈسکشن کرنی ہے. دوسرے وکیل بھی جو ہے وہ انفارمل ڈریسز میں آتے. تو میں جیسے وہاں پہ بیٹھا تو پتہ چلا کہ کسٹڈی آ گئی. تو میرے ساتھ میرا ایسوسیٹ جونیئر تھا، میں نے کہا ان سے وکال نامہ سائن کروا دو. تو جیسے وکال نامہ سائن کروانے گئے تو وہ واپس آیا تو کہا کہ سر وہ وکال نامہ سائن کرنے سے پارٹی ریفیوز کر رہی ہے. میں نے کہا ان کے ورثاء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ریفیوز کر رہی ہے؟ تو پھر مجھے جو ہے وہ کہا ان کے ورثاء نے کہ شاہ صاحب ٹھہرے. تو وہ کسٹڈی سے ملنے گئے. ملنے کے بعد آئیوں نے کوئی ان سے بات کی، کوئی ہوا تو وہ خود جو مجھے رات کو نیند سے اٹھا کے جگایا تھا اور صبح کہا تھا کہ سویرے آ جائیے گا، وہی مجھے کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ جو ہے وہ یہاں سے سگریٹ پی کے مہربانی کر کے آپ رخصت ہو جائے. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ میں باہر کے ایک عہدے پہ آ رہا تھا، مجھے جو ہے وہ ساری چیزیں یہ کلیم کر رہا ہوں، تو کل مجھے پرفارمنس دینی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سسٹم. تو میں تھوڑا اس میں پینیٹریٹ کیا. میں نے کہا ہوا کیا ہے، میں تو جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی شور وغیرہ کرنے کا نہیں ہوں، مجھے کیا ہے، اگر آپ کیس نہیں دو گے، ویسے ہی میں فری آف کاسٹ کر رہا تھا، آپ جتنی بھی مجھے فیس دیتے میں آپ کو واپس کر دیتا، ایشو کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ایشو یہ کہ آئیو کہہ رہا ہے کہ ہماری جج کے ساتھ بھی سیٹنگ ہے، نمبر 1، اور وکیل بھی ہم خود کریں گے، کیونکہ اگر ہم ایویڈنس کو توڑیں گے، موڑیں گے، ایسے ویسے کریں گے تو وکیل بھی جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہ سارا ٹھیکہ خود لیتے ہیں، آپ صرف جو ہے وہ ہمیں اپنے وکیل کے تھرو جو ہے یہ کیس پروسیڈ کرنے دیں، اور اپنے وکیل کو کہیں کہ یہاں سے رخصت ہو جائے. تو
میں نے پارٹی سے پوچھا شام کو کہ بھائی اور ڈیٹیلز پوچھی، مجھے تو بڑا برا لگا. میں نے کہا کہ یہ، لیکن میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب میں آپ کا وکیل تو نہیں رہا، میں ایسے بیٹھ رہا ہوں ایز اے کینڈیڈیٹ فار دی پوسٹ آف پریزیڈنٹ. میں بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگز ہاں دیکھنے. پروسیڈنگ دیکھوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جج کو بھی میں جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں. وہ غالب کا شعر ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں ایسے ہی فقیروں والے اسٹائل میں بیٹھا رہا. میں نے کہا ایک بچہ آیا، آپ کی عمر کا ہوگا، 6-8 مہینے مشکل ہوئے ہوں گے اس کو انرول ہوئے. وہ آیا تو ایف آئی اے والوں نے جلدی سے اس کے وکالت نامے سائن کروائے. میں نے کہا ابھی اس کو ایف آئی اے ایکٹ کھولنا نہیں آیا ہوگا بچے کو، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ کورٹ میں کیسے ریمانڈ پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، کس طرح سے جیل کسٹڈی کیا رہا جاتا ہے، کیسے پولیس کسٹڈی ہوتا ہے اس بچے کو. اچھا ٹھیک ہے، وہ سائن کیا، ساری چیزیں جیسی بھی ہو گیا، جس طرح سے وہ سیٹنگ چاہ رہے تھے وہ ہوتا گیا. تو میں نے پارٹی سے جاتے جاتے پوچھا کہ میں نے کہا کہ ایف آئی اے والے نے جو یہ وکیل کر کے دیا ہے، وکیل کے نام کے پیسے کتنے لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ملین روپے لیے. اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ وکیل بیچارہ 50,000 سے زیادہ کی قیمت نہیں رکھتا، کل کا بچہ ہے، کیا دیں گے اس کو. تو وہاں نیچے آ کے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پبلک کو تو بتائے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے. سسٹم پورا سکسیسفل ہوا وہ، اور بندوں کی بیل بھی ہو گئی. لیکن جج صاحب کو میں نے محسوس کیا کہ آفینس مائنر تھا. بہت جگہ پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے میرے سامنے آپ 2-3 کیسوں میں اپیئر ہو رہے ہیں، آپ ایک لائر ہیں، میں جج ہوں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار راشدی صاحب جو ہے نا وہ اس قسم کی ایف آئی آر میں، اس فیکٹس میں وہ بیل لازمی دیں گے. تو وہ وکیل جو ہے نا وہ ایک رول پلے کرتا ہے، وہ پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہے، لیٹیگنٹس کے ساتھ بھی. پھر وہ اس کے ایتھکس پہ جو زیادہ بھاری رکھا گیا ہے کہ وکیل کے ایتھکس بڑے اچھے ہونے چاہیے، یہاں پہ ہے کہ کیونکہ اس کو روم بھی زیادہ ہے کرپشن کرنے کا. ہاں بھائی دیکھو میرے اسٹاف سے بات ہو گئی ہے، صاحب لے رہے ہیں پیسے، اب کون پارٹی کہے گی کہ بھائی نہ دے. وہ پولیس والوں سے برابطہ کر سکتا ہے کہ کل اگر جو ہے وہ پولیس والوں، تو وکیل کی بات پہ سارے لوگ ریلائی کرتے ہیں. تو جب وکیل کو ایک ریزنبل اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ اس میں ویسے ہی بیل ہو جائے گی، تو وہاں پہ پارٹی کو کہتا ہے کہ جج بھی ہمارے ساتھ مل گئے. تو ایسے نہیں ہے کہ صرف ایف آئی اے والے اس ویڈیو میں جو میں نے جج کے لیے کہا کہ واقعی جج انوالو ہوگا، ایک ریزنبل جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے کہ اس کیسوں میں جج بیل دے گا یا نہیں دے گا. پھر وہ ججز بیچارے بکتے رہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ججز بھی ہیں جو ایسے ماحول میں ہیں، لیکن جتنا ججز کا نام خراب ہے، وہ جو پولیس والے کرپشن کرتے ہیں وہ بھی جوڈیشری کے حصے میں آتی ہے. وہ جو آپ کے ریونیو والے کورٹ کے کیسز کے حوالے سے کرپشن کرتے ہیں وہ بھی جوڈیشری کے نام پہ آتی ہے. اس میں سے ججز پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہمارے، جیسے بیوروکریسی ہے، سیکریٹریٹ میں آپ چلے جائیں، جگہ جگہ پہ آپ سے پیسے مانگے جائیں گے. مین جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے پیسے مانگے گا. لیکن جوڈیشری میں پھر بھی انسانیت ہے، پھر بھی اس میں رحم ہے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف کرنے کی بات کریں. جو بھی آرڈر کریں گے وہ آرڈر جو ہے وہ آپ کو ایک آرگومنٹس لکھیں گے کہ ہاں ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آرگومنٹ ہے، گرانٹ کر رہے ہیں تو یہ آرگومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ججز میں اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا ججز کو بدنام کیا جائے. سر آپ سسٹم کے اندر سے ہو کے آئے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کرپشن کی کیسے جاتی ہے جوڈیشری میں. آئی وانٹ پرٹیکولرس کہ مطلب کس طرح سے، میں کسی کا نام نہیں چاہ رہا، بٹ کس طرح سے اٹ ورکس. 2-4 چیزیں ہیں. نمبر ون اینڈ ادر تھنگ اس کے دیکھیں سر، جیسے آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ کرپشن نہیں ہے جوڈیشری میں، بٹ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ ریڈرز اینڈ ادر اسٹاف وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ججز کو پتہ ہوتا ہے. آپ کا جو اسٹاف اگر کبھی کورٹ میں جو کرتا ہوا ہوگا آپ کو بھی پتہ ہوا ہوگا، تو وائی وہ ججز روکتے نہیں ہیں اس چیز کو، نمبر ون. اور کیا اگر جوڈیشری جج بیٹھے ہوئے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ججز آر آن ٹیک اور ناٹ نہیں ہوں گے، بٹ دے آر وٹنسنگ اٹ، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس چیز کو روک نہیں رہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے کرپشن ہوتی کس طرح سے، اینڈ سیکنڈلی دس پوائنٹ. دیکھیں 3-4 جو ہے وہ طریقے ہیں ججز کی کرپشن کرنے کے. اسٹاف جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. آپ نے جج اسپیسیفک کرپشن کی بات کی ہے. ججز اپنے مرضی کے وکلا ڈھونڈتے ہیں جو ان کا راز رکھیں. کہیں پہ اوتھ اٹھانا ہے اوتھ بھی اٹھا کے جائیں، لیتے بھی ہوں گے جج نام کے، جج کو دیتے بھی ہوں گے، لیکن باہر ایسے پوز کریں گے کہ اس جیسا جج جیسا فرشتہ کوئی پیدا نہیں ہوا. وکیل، پروسیکیوٹرز جو سرکاری وکیل کرمنل کورٹ میں ججز کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً جج کے چیمبر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ جج خود ڈائریکٹ نہیں ہوتا. 2 چیزیں. کورٹ کا اسٹاف، کوئی ایسا جو ہے وہ اچھا بندہ مل گیا، کوئی ریڈر مل گیا، کوئی کورٹ کا کلرک مل گیا، اس کے تھرو جو ہے وہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم بات کر لینا، اتنا ایسا اپنے پاس رکھنا، اتنا ایسا مجھے دے دینا. اس طرح کی کرپشن یہ زاویے سے ہوتے ہیں. یہ ہو گئی کیش کی کرپشن. کائنڈ کی کرپشن اس کے اپنے پرسنل تعلقات. کسی نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اکوموڈیٹ کرو، پھر وقت میں آپ کو بھی کہیں ضرورت پڑے گی، آپ کو بھی کسی بلڈر سے، کسی بیوروکریٹ سے اکوموڈیٹ کروا دیں گے. تو یہ اس طرح سے یہ ماحول چلتا ہے.
दूसरी बात, स्टाफ की जो करप्शन है, जज ऑनेस्ट है, आपको पता है कि भाई ठीक है, जज पैसे नहीं ले रहा, कोई मांग ही नहीं रहा, लेकिन स्टाफ है जो है वो 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये कर रहा है। इसके लिए जो है वो हमारे जुडिशरी में कॉलोनियल एरा से, अंग्रेज़ों के ज़मान से ये चीज़ आ रही है कि भाई जुडिशल स्टाफ की तनख्वाह कितनी कम है, और ये अगर 2 रुपये लेते हैं तो उसका बस ठीक है, चलने दे सिस्टम को, नहीं तो ये सिस्टम को जैम कर देंगे। और जजेस जो है वो स्टाफ की इस तरफ तवज्जो किसी हद तक वो रखते हैं कि जज अगर ऑनेस्ट होता है वो कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कराची में इतनी पेंडेंसी ज़्यादा है कोर्ट्स में। जब मैं जज था उस ज़माने में, जब मैंने रिज़ाइन किया था, कि 2500 3 हज़ार केसेस, और कंप्यूटर आपके नहीं चल रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा, वकला ऊपर सर पे खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है लिटिगेंट्स की। तो उस हवाले से जज कहता था कि यार अगर 2 रुपये दे के किसी का काम हो जाता है, और मुझे और वो वकला शिकायत भी इतनी नहीं करते जजेस को, हाँ भाई ठीक है 200 रुपये दे के जान छोड़ो, काम अगर चलता रहे। तो उस करप्शन का इतना ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं आता जितना इम्पैक्ट एक जज खुद इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें मिलियंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, तो वो ज़्यादा होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। अच्छा सर, आपने बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी जब हम आपके एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। सो डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली? देखें, पाकिस्तान का जो आइन है वो फेडरल एक जो है वो निज़ाम रियासत के बारे में है। देयर आर 2 सिस्टम्स, वन इज़ द सिस्टम ऑफ द स्टेट एंड अदर इज़ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। रियासत का ढांचा जो है वो पाकिस्तान ने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कि ये एक फेडरेशन कहलाएगा। वही ढांचा इंडिया ने भी लिया, इंडिया भी फेडरेशन है। जहाँ जहाँ पे भी आपसे कोई पूछे कि भाई फेडरेशन क्या है, आपसे मैं सवाल यानी काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक तालिब इल्म में, वकील अभी नए नए बने, हमान भाई आप बताएं कि हाउ विल यू डिफाइन फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ पावर। जहाँ जहाँ पे आप लिख के आ जाए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये तय है कि ये जो रियासत है उसके ऑर्गन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, कि ये जुडिशरी है जिसका काम जुडिशियल रिव्यू होगा, ये इंटरप्रेट करेगा जो है वो आइन को, और करेक्ट करेगा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उसको लेजिस्लेचर को। जुडिशरी का काम है कानून बनाए, लेकिन अप टू द एक्सटेंट के अगर बुनियादी पिलर ही तोड़ दिया कि अदलिया की आज़ादी कोई जो है वो हिला दे कि भाई आइंदा से आप हमारे ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं रखेंगे, या जो है वो इस तरह से मैकेनिज़्म बनाया जाए कि हम आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आपकी एलिवेशन, ये सारे अपने हाथ में रखते हैं, जो दुनिया में फेडरेशन में कहीं नहीं होता। एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता। मिसाल दे रहा हूँ आपको, यूएसए में जजेस अपॉइंट करना कांग्रेस का काम है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। वही पाकिस्तान में जो है वो मजलिस शुरा कहलाती है। लेकिन यूएसए में जो इंतज़ामिया है, जिसको हेड सदर करता है वहाँ का, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वो वहाँ का सदर जो है वो कांग्रेस का रुकन नहीं होता। ये चीज़ हमारे यहाँ लॉयर्स को समझ में नहीं आती। बहुत सारे सीनियर लॉयर्स को मैं कहते हुए देखता हूँ कि भाई जो भी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। तो मैं उनको बार बार चीख के जवाब देता हूँ कि इफ़ यू नो द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, it is the basic requirement that in federal form of state parliament is not sovereign। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती। ये सारे तीनों इदारे आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं अपने अपने स्फेयर्स में, यानी उस हद तक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकती है जहाँ तक जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे ही आपने वो लेजिस्लेशन कर दी, वो डिस्टर्ब हो गई, माने आपने बुनियादी थ्योरी जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको आपने दफन कर दिया। यूएसए में कांग्रेस जो करती है वो आइसोलेटेड एक इदारा है जो सिर्फ कानून साजी करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव नहीं निकालते अपने पेट से। यानी जैसे हमारे यहाँ एमएनए है, एमपी है, वो सिंध असेंबली का भी मेंबर है और मजलिस शुरा का भी मेंबर है एमएनए। लेकिन यूएसए में आपकी जो सदर है वो एमएनए नहीं होता, वो एमपीए नहीं होता, उसके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एमपी एमएनएस नहीं होते। अलहदा एक इदारा है जिसका कांग्रेस में कोई रोल नहीं है। तो जब वो कांग्रेस जजेस अपॉइंट करती है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दूर रख के अपॉइंट करती है, तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव का अमल जो नहीं होता, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। और जब जुडिशरी जो है वो उनके पास किए हुए कानून के ऊपर जुडिशल रिव्यू रख के बैठी होती है, तो वो 5 जजेस कभी कभी 500 लेजिस्लेटर को उठा के बाहर फेंक देते हैं। सर, आप ही के आर्गुमेंट से फिर ये साबित होता है कि पाकिस्तान में सेपरेशन
سیپریشن آف پاور نہیں ہے دین ہے اینڈ law دیر میں. از اوور لیپ بیکاز آپ جیسے آپ نے کہا اینڈ رائٹلی سو آئی آلسو ایگری ود دیٹ کہ آپ کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں دے آر پارٹ آف پارلیمنٹ, دے آر پارٹ آف اسمبلیز. جیسے کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, ہی از اے ممبر آف پارلیمنٹ, وہ یہ contradiction ہے. نیشنل اسمبلی سے آتا ہے. اسی طرح بہترین سے بات کی حماد آپ جو نے. پروونشل منسٹرس ہیں سارے یا کیبنٹ ہوتی ہے, انٹائر کیبنٹ وہ سارے اسمبلیز سے یا پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی کو. یس یہ کانفلکٹ ہے, Yes. لیکن دیکھیں پھر آپ کو مثال لینی پڑے گی کہ آیا کہ یہ ایک یونیک طریقہ صرف پاکستان میں دنیا میں ہے؟ نہیں, انڈیا چلے جائے, انڈیا میں ریاستی ڈھانچہ فیڈریشن اور حکومتی ڈھانچہ پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ. وہاں کے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور پارلیامنٹ کا حصہ ہیں. وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ چیف یعنی ایگزیکٹو کے بھی ہیں, پارلیامنٹ کے ممبرس ہوتے ہیں. وہاں پہ ججز کی اپائنٹمنٹ میں میننگ فل اور ڈسائسو رول ججز کا اپنا ہوتا ہے. ججز کے ٹرانسفر میں, پوسٹنگز میں وہاں کے ججز کا ہوتا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ کیا گیا دنیا کو چھوڑ کے کہ بھائی اب ججز کی اپائنٹمنٹ میں ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر کا حصہ زیادہ ہوگا. اس وجہ سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کہاں لکھا ہوا ہے 26ویں 27ویں امینڈمنٹ میں کہ ججز جو ہے وہ فیصلے کریں گے تو حکومت سے پوچھیں گے یا پارلیامنٹ سے پوچھیں گے؟ کر لیں, ہمارے خلاف کر دیں. بھائی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہم آپ سے پوچھ کے کریں گے, لیکن جب ان کے سارے مراد, ان کی ساری جو ہے وہ جاب اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے مرہون منت ہو تو ریفلیکشن جو اس کا آئے گا وہ ان کے ڈیسیشنز میں آئے گا. آپ ڈیسیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی جو جوڈیشری تھی وہ تقریباً 60-70% ججمنٹس جو دے رہی ہے وہ گورنمنٹ اور پارلیامنٹ کے اگینسٹ دے رہی ہے. جیسے آپ نے 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کر دی, جتنے ڈیسیشنز آ رہے ہیں اس کا آپ ریشو نکالیں گے تو موسٹلی ان فیور آف دی گورنمنٹ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک قابو میں آ گئی ہے ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری کے, اینڈ دس از سمپلی a negation of the federalism. سر پاکستان میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد دو آئیڈیالوجیز خاص کر وکلاء میں پائی جاتی ہیں. آپ کس کو بلیو کرتے ہیں؟ کیا یہ ترامیم صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں تو کیا یہ کانسٹیٹیوشنلزم کے اگینسٹ ہیں یا کانسٹیٹیوشنلزم کے فیور میں ہیں؟ بیکاز ہمارا جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے وہ یا رول آف لاء کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کانٹینٹ کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے جیسا بھی ہے قانون ہے اس پہ عمل کیا جائے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو آپ کس اینڈ پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ اگینسٹ دوز امینڈمنٹ کھڑے ہیں یا ان فیور آف دوز امینڈمنٹ کھڑے ہیں؟ میں ٹوٹلی اگینسٹ ان امینڈمنٹس کو نہ صرف اگینسٹ ہوں, لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے آئین کا قتل کر دیا, آپ نے فیڈریشن آف پاکستان کا قتل کر دیا, اور آپ نے کہا کہ بھائی قانون ہے, اگر آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے تو پھر اس کو چلنے دے دیں. کیا آپ نے یہ جو ہے وہ فیڈرلزم اور نہیں ہے تو کیا ہے پارلیامنٹری سسٹم آف گورنمنٹ, یہاں سے ٹیکنیکلی پکڑے یا آواز سے پکڑے, عوام کے لیے اگر بہتر ہے تو بہتر ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں انتظامیہ کی بادشاہت, یا تو یہ لوگ کہہ دیں کہ دنیا بادشاہت کی طرف واپس جا رہی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دن بدن کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارے برابر ہیں, پاور جو ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس امینڈمنٹس کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاور جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک آرگن کے ہاتھ میں آ گیا ہے, وہ ہے ایگزیکٹو. وہ جیسے چاہتا ہے, کیونکہ ایگزیکٹو خود بھی پارٹ ہے اس کا پارلیامنٹ کا, وہاں پہ میجارٹی پارٹی ہے. تو اس حوالے سے دنیا میں یہ پولیٹیکل تھاٹس میں یہ چیزیں بالکل ایک بلیف ہے کہ جہاں پہ زیادہ پاور کانسنٹریٹ کرے گا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی اتھارٹیرین ریجیمز آئیں گی. اتھارٹیرینز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی وہ صرف ایک مخصوص ایریا میں کام کرتی ہیں. اور پاکستان جیسی ریاست جو پہلے جو ہے وہ اتنے ہزاروں سال یہ خطہ جو ہے وہ بادشاہت کے دوران مغلوں کے انڈر میں رہا, غلامان سلطنت, لودھی ڈائنیسٹی, تغلق ڈائنیسٹی, پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر انگریزوں سے انہوں نے بیچاروں نے جان چھڑائی بادشاہوں سے, پھر جو ہے وہ ایک جمہوریت کے نام پہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کا پڑھنے والا ایک چیز پہ تو رہے گا, انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا. وہاں میں رہ کے آیا ہوں, میری بیٹی تھی وہ تھیلیسمیا میجر کی پیشنٹ تھی, مجھے 6-8 مہینے وہاں انڈیا میں رہنے کا موقع ملا. وہاں پہ تو جمہوریت پل رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کے رائٹس ہیں, وہاں پہ جوڈیشری آزاد ہے, وہاں پہ جو ہے وہ پولیس والے کو ڈر دیکھا میں نے, وہاں پہ ہاسپٹل جو گورنمنٹ کی تھی میں نے چلتے ہوئے دیکھی, وہاں کے اسکولز کا میں نے وزٹ کیا, وہاں کے لاء کالجز کا میں نے وزٹ کیا, وہاں پہ چل رہی ہیں.
لیکن یہاں پہ پہلے دن سے یہ ریاست جو ہے مجھے یہ فیل ہوتا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک 10 سال جج رہا، 15 سال وکیل، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، ایک واسٹ ایکسپیرینس رکھتا ہوں، انگلینڈ گیا، پورا یورپ گھوما، انڈیا گھوم کے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست نے پہلے دن سے لے کر عوام کے لیے کام کرنے کی نیت ہی نہیں رکھی. اب جب نیت نہیں ہے تو لازمی لاز ہونے چاہیے ایسے جو آپ کی نیت کو بنائے، سیٹ کرے، آپ کو مجبور کریں کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کے لیے گورنمنٹ، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی ان کے جو ہے وہ لوگ پروسیکیوٹرز بنیں گے، وہی جو ہے وہ اے جی پینل میں جائیں گے. آج کل ججز بھی جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ بن رہے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہوگا. عوام کا تو کچھ نہیں ہے. ہم یہاں کراچی کے شہر کو چھوڑ کے یا کچھ پوش ایریاز ہیں چھوڑ کے آپ کراچی کو وزٹ کر لیں، انٹیریئر میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، مجھے وہاں پہ انسان کو بنتے ہوئے نظر مجھے نہیں آ رہا کہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، کہ بھائی اس انسان کے یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے یا ریاست کر رہی ہے. پاکستان میں نل ہے. سر یہ بات تو چلیں ایگزیکٹو اور ان ساری چیزوں پہ ہو گئی، یہ رول آف لاء کی، قانون پہ عمل کرنے کی، بٹ ہم کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سارے کیس لاز ججز کو دے دیتا ہوں، بٹ دے ڈونٹ بادر ٹو ریڈ دوز کیسز. پریسیڈنٹس کو وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، انہوں نے دے آر پری ڈیٹرمنڈ کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے پہلے سے. آرگیومنٹس از جسٹ ایک فارمیلٹی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی ناکام بار کونسل، ناکام بار ایسوسی ایشن کا ایک سیلف ایکسپلینیٹری پروف آپ نے بتایا کہ جب ججز جو ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں. آپ بولتے جا رہے ہیں سر یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، یہ اس کا ریشو ہے، یہ اس کا اوبیٹر ہے، یہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو فالو کرنا ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سامنے آپ کھڑے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریفرنسز دے رہے ہیں. اتنی محنت کر کے آئے، لوگوں کو بتا کے آئے کہ میں پڑھ لکھ کے آیا ہوں بڑی اچھی یونیورسٹی سے، یہاں سے یہ کیا، اور وہاں پہ آپ نے اتنی باتیں کی، آپ کو جو ہے وہ نہ سنا. پھر ایسے بھی یہ تو صرف آپ نے یہ کہا کہ نہ صرف مانتے ہیں، بہت سارے آرڈرز تو میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں. کل بھی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو فیکٹس پولیس فائل میں یا جو ہے وہ آپ کی پلیڈنگس میں موجود ہیں، جج جو آرڈر لکھ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور فائل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میرے فیکٹس تو اس میں ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں ٹوٹلی مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف دی فیکٹس آف دی کیس. نہ آپ نے پراپر ہیئرنگ دی، نہ آپ نے سنے تو یعنی آپ نے پہلے پری ڈیٹرمنڈ ہے. یہ وہی ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو چکا ہے جو بار ایسوسی ایشن دنیا میں کرتی ہیں. اور جب بار ایسوسی ایشن کے نمائندے سب سے پہلے ایک تو نہ وہ پروفیشنل لائر ہو، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیس ریلیٹڈ ایشوز کیا ہیں جیسے آپ نے بتایا، وہ کہاں ججز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ کیوں لکھیں گے چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ کو؟ وہ چیف جسٹس پاکستان کو کیوں مخاطب کرے گا؟ پھر وہ در نہیں ہوں گے، پھر یہاں پہ جو ہے وہ مار دھاڑ کی باتیں ہوں گی، یہی سننے میں آئے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بار کا فیلیورس ہے. یہ بار کی فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے کہ ججز کے اوپر چیک رکھے. بھائی کیوں آپ نے ایک ہی مہینے میں 3 جو ہے وہ کنٹراڈکٹری آرڈر کیے ہیں؟ ایک ہی فیکٹس میں ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی، یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ ڈسکریشن آپ کو دی ہے، لیکن وہ ڈسکریشن بھی گورن ہونی چاہیے. سرٹن رولز ہیں، سرٹن پرنسپل ہے جو سپریم کورٹ نے لا آف پریسیڈنٹ پہ سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بار کا فیلیور. اچھا سر، جب آپ جوڈیشری چھوڑ کے آپ واپس وکالت کی طرف آئے تو آپ بہت سارے ہائی پروفائل کیسز میں بھی ان کا ریپرزینٹ کیا آپ نے اپنے کلائنٹس کو. تو کیا میری آڈینس کے لیے آپ بتانا چاہیں گے کہ کون کون سے کیسز ہائی پروفائل آپ نے کیے ہیں اور کون کون سے آپ کے فیورٹ ہیں، اینڈ واٹ ور دوز کیسز؟ الحمدللہ مجھے ایڈوکیسی لے ہی جو ہے وہ اسپیسیفک کیسز پہ گئی. فی کا معیار میں نے زیادہ رکھا، محنت زیادہ کرتا تھا اپنے کیسز میں. تو جیسے ہی میں نے ریزائن کیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ سندھ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سانحہ ہوا کہ 2 ڈسٹرکٹ ججز، سٹنگ ڈسٹرکٹ ججز جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی جس میں ایک سٹنگ سیشن جج نے، جو ابھی جو ہے وہ کرنٹلی جو ہے وہ انکمبینٹ جسٹس ہیں ہائی کورٹ سندھ کے، خالد شاہانی صاحب، ان کے بیٹے کا مرڈر ہو گیا. اور انہوں نے اکیوز کیا اپنے ہی ایک کلیگ کو جو ان سے 3-4 سال سینئر جج تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ ان کی بیٹی سے جو ہے وہ میرے بیٹے کی جو ہے نا وہ افیئر چلتا تھا. اس وجہ سے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے اور آنر کلنگ میں جو ہے وہ میرے بچے کو مروا دیا. سر مجھے اس کیس کے ڈیٹیلز آپ بتائیں گے کہ کیا ایکچوئل کیا فیکٹس تھے، کیا سٹوری تھی، اینڈ تھوڑا سا آئی وانٹ مور. وہی تھا کہ دونوں کے جو ہے نا وہ بیٹا بیٹی جو ہے نا وہ ججز ایک ہی جوڈیشل کمپلیکس حیدرآباد میں رہتے تھے اور اچانک جو ہے وہ شاہانی صاحب کا بیٹا مرڈر ہو جاتا ہے. اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے والدہ کی طرف سے کہ بھائی ہمیں
شک ہے کہ بھائی سکندر لاشاری صاحب کی بیٹی سے جو ہے وہ ہمارے بیٹے کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ہم شادی وغیرہ کے بھی ماحول بن رہا تھا، اور غیرت میں آ کے جو ہے وہ انہوں نے کرائے کے قاتلوں سے ہمارے بیٹے کو مروا دیا۔ آپ کس کی سائڈ سے تھے؟ میں کمپلیننٹ سائڈ سے تھا۔ کمپلیننٹ ہاں، سائڈ میں سے نے تھے۔ پہلے دن سے اس کیس کو انویسٹیگیشن کو بھی لیڈ کیا، پولیس والوں کو سمجھاتا تھا کہ بھائی دیکھو ایویڈنس آپ غلط طریقے سے کلیکٹ کرتے ہو، ایلیگلی آبٹینڈ ایویڈنس، امپراپر آبٹیننگ اینڈ کلیکشن آف ایویڈنس، ایسے نہ کرو، کورٹ میں یہ زاویے ہوتے ہیں، سی ڈی آر لو، سی ڈی آر لینے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں ان کو سمجھاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ریمانڈ آتا گیا، بیلیں آتی گئیں، پھر وہ ٹرائل شروع ہوا، ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ملی، پھر ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے، ان کا وکیل تھا، ہمارے سینئر وکیل تھے سردار لطیف کھوسا صاحب، پھر ان کے سامنے میں پلیڈ کیا، ہائی کورٹ نے کنزیکٹلی ان کو پھانسی دی، پھر سپریم کورٹ میں کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈ سے، اور جج نے جو آپ نے شکایت کی کہ جج جو ہے وہ صحیح طریقے سے فائل کو ریڈ نہ کرے، اور جو فیکٹس آرڈر میں لکھ رہا ہے وہ اسے میچ ہی نہ ہو، تو ایسا ایک آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نکال دیا۔ آپ سپریم کورٹ میں بھی تھے ہاں کیس میں؟ ہاں ہاں، سپریم کورٹ تک بھی میں تھا، فیصل صدیقی صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے وہ ریویو فائل کیا ہوا کہ سر آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، کم از کم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الف ہے، یہ الف نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے بے ہے، آپ کہہ رہے ہیں سے ہے، وہاں لکھا ہوا ہے جیم ہے، ایسا تو نہ کریں۔ ہاں، جیم کو جیم مان کے آپ کوئی آرڈر کر دیں، بے کو بے مان کے کوئی آرڈر کر دیں، یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ اپیرنٹلی ایک جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں، اور یہ آپ کے ایتھکس کے خلاف ہے، یہ آپ کے عہدے کے خلاف ہے، تو ہم نے ایک ریویو فائل کیا۔ آپ کے پاس کیا ایویڈنس تھا اس کیس میں؟ اس میں ایک ویڈیو کنفیشن تھی، سی ڈی آر تھا، ویڈیو کیسے لی گئی کنفیشن تھی تھی کہ وہ پولیس والوں کے سامنے بیٹھ کے مان رہا ہے، انہوں نے سیکریٹ کیمرہ لگایا ہوا تھا، اس میں وہ ساری جو ایف آئی آر کی سٹوری تھی وہ تقریباً منوان انہوں نے مان لی کہ ہاں یہ ہوا ہے، لیکن میرا مروانے کا کام انٹینشن نہیں تھا، وہ کرائے کے قاتل تھے، انہوں نے پروسیڈ کر دیا اور مار دیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ سامنا کرو، تو میں سامنا کرنا پڑا مجھے، بس حتیٰ کہ مجھے مارنے کا نہیں تھا۔ پھر اس کو بھی ہم نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کسی بندے کا انٹینشن مارنا نہیں ہو، اور سرکمٹینسز ایسے کریٹ کرائے کے قاتلوں سے جس سے اس بندے کی موت ہو جائے، تو یہ بھی میں نے آرگومنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے دیا کہ دس از آلسو مرڈر اینڈ دس از اے ویلڈلی گیون کنفیشن، اور یہ کیمرہ کے سامنے کنفیشن ہے، ایک پولیس والے کے سامنے نہیں ہے۔ ماڈرن ڈیوائسز نہیں تھی اس زمانے میں جب انگریزوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ بھائی پولیس والے کے سامنے اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پولیس والے ویسے ہی جوتے مارتے تھے، ویسے ہی تشدد کرتے تھے، کچھ بھی لکھ کے تو لے ہاں آتے تو تھے۔ قانون نے کہہ دیا زیادہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیرنٹلی یہ مان لیں کہ پولیس کے سامنے جو بھی بیان ہوگا اس کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس سچویشن کو نیگیٹ کر دیا کیمرہ نے، کیمرہ کو ہٹا میں کو دیکھیں گے آپ تو اس پولیس والے کو ہٹا کے آپ خود بیٹھ جائیں، پھر دوسرا ہٹا کے وہ تیسرا بیٹھ جائے، تو آپ اس کی والنٹرلینس دیکھیں کہ آیا وہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ تو ٹرائل کورٹ نے بھی میری بات یہ مانی، ہائی کورٹ نے بھی مانی، محمد علی مظہر صاحب جسٹس تھے اس زمانے میں، ابھی وہ سپریم کورٹ کے جج ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل دس از ناٹ اے کنفیشن بفور اے پولیس آفیسر، اے نیو انوویشن گڈ گیون آرگوڈ بائی مسٹر راشدی، دس از رادر اے کنفیشن بفور کیمرہ اینڈ دی ایویڈنس آف کیمرہ ہیز گاٹ ایڈمیسبلٹی ان نیولی انیکٹڈ آرٹیکل قانون شہادت 164 قانون شہادت کا جو تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ نیا فکرہ ایک ایجاد ہوا کہ دس از رادر اے کنفیشن بفور کیمرہ۔ تو ہم بڑے ہوپفل تھے کہ کنوکشن جو ہے وہ مینٹین رہے گی، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات سے اور ہیسٹی مینر میں ایک ہمارے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ججز چلے گئے، تو میں بھی بڑا افینڈ ہوا، ناٹ ایز اے لائر آف کمپلیننٹ، لیکن ایک جسٹس کا نظام کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر دیا، فیئر کھیل کے گیم جیت جاتے تو اچھا تھا، لیکن ٹوٹلی انکریکٹ چیزیں آپ نے سپریم کورٹ نے، اتنی اپیکس کورٹ ہمارے نظام کی، اور اگر یہ سول جج کوئی غلطی کرتا کہ بھائی جیسے اس میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ بھائی ریکارڈ بتا رہا ہے کہ وہ جو بندہ جو قاتل تھا جب اس کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ مفلڈ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن میمو ہم نے ریکارڈ میں دیا، اس میں پہلے ہی لائن میں میجسٹرنٹ نے لکھا ہی واز پروڈیوسڈ بفور می ان مفلڈ فیسز۔ اب جج کے پاس دوسری ایویڈنس کہاں سے آئی سپریم کورٹ کے پاس کہ اس نے کہا دیا کہ مفلڈ فیسز نہیں تھا؟ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں اس ریکارڈ کو دیکھ کے ہی آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے 6 جگہ پہ انکریکٹ فیکٹس کی بنیاد پہ بندے کو بری کر دیا، تو اس کے لیے ہم پہلی مرتبہ کرمنل سائڈ میں ویسے ریویو کم لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کورٹ نے چھوڑ دیا تو پھر کس چیز کا ریویو، لیکن انکریکٹ چیزیں تھی اس وجہ سے ہم نے ریویو فائل کیا۔ تو وہ کیس آپ کو ملا کیسے؟ وہ شاہ علی صاحب میرے ایڈیشنل سیشن جج تھے، میں اس زمانے میں سول جج تھا، وہیں سے جو ہے وہ میں نے ریزائن کیا، تو جیسے ان کے بیٹے کا مرڈر ہوا تو حیدرآباد میں کوئی سینئر وکیل جو ہے وہ ان ججز کے درمیان آنا نہیں چاہ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دیکھو ماشاءاللہ باہر سے بھی پڑھ کے آئے ہو، 10 سال آپ نے جوڈیشری کی نوکری بھی کی ہے، تو وہاں سے اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے ہائی پروفائل کیسز میں پارٹیسپیٹ کیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک
ارشاد رانجھانی کیس ہوا، بہت بڑا کیس، یعنی شاہ لطیف ٹاؤن کا تھا کہ کمپلینٹ نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مجھ سے جو ہے وہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ڈکیتی کر رہا تھا، اس دوران جو ہے وہ میں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں جو ہے وہ اس پہ گولی چلائی اور یہ پھر بعد میں مر گیا۔ ہم نے جو ہے وہ اس کا وکٹم کا کیس لیا جو مر گیا، اس کے ورثہ نے مجھے وکیل کیا، ہم نے کہا کہ نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جس طرح کی یہ سچویشن بتا رہے ہو یہ تم نے سیلف ڈیفenس کی تھیوری خامخواہ لی ہے، بیسیکلی تم ہی کرمنل تھے، تم نے اس کو مارا۔ تو ہم نے انویسٹیگیشن کی، اس طرح سے وہ کیس چلا کہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ اپنی ہی ایک رجسٹرڈ کی ہوئی ایف آئی آر میں خود ملزم بن گیا اور اس کو 6 سال کی سزا ہم نے یہاں سے دلوائی اے ٹی سی کورٹ سے۔ اناؤنسمنٹ آف پنشمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ اپیلیں دونوں کے سر اس کو لائف میں کنورٹ کیا جائے، 6 سال بہت جج صاحب نے کم دی ہے۔ اچھا سر، میں یہاں پہ ایک لیگل چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے یہ چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے کہ جیسے کوئی کمپلیننٹ ہے ایف آئی آر میں یا کوئی کیس میں گواہان ہیں 161 جن کے میں، کیا وہ ملزم بن سکتے ہیں اور کس پروویژن کے تحت بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایف آئی آر از سمپلی پٹنگ انویسٹیگیشن ایجنسی انٹو موشن۔ ایک بندہ اگر کہے کہ میں کمپلیننٹ ہوں تو اب میں وارث بن گیا ایف آئی آر کا، اس ایف آئی آر میں صرف اور صرف میرا ہی کیس چالان ہونا ہے اور ان کو انویسٹیگیشن بھی میرے زاویے سے کرنی ہے۔ تو لا جو شروع سے کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی از ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دی اسٹوری گیون ان دی ایف آئی آر بٹ دے ہیو ٹو اپلائی دیئر جوڈیشس مائنڈ، دی جسٹس کین بی ڈن ایون ایٹ پولیس اسٹیشن لیول۔ یہ وہی چیزیں ہیں۔ تو جب اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو اس میں اگر وہ کمپلیننٹ ہی خود ہی اپنی بیوی کو مار کے خود ہی کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کے خود ہی اس کا جو ہے وہ کمپلینٹ بن کے بیٹھا اور آخر میں یہ پروو ہو جائے کہ مارنے والا وہ خود ہی تھا، تو کوئی دوسری ایف آئی آر کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی ایف آئی آر میں کمپلیننٹ جو ہے وہ اکیوز بن جائے گا، جو اس میرے کیس میں ہوا۔ ارشاد رانجھانی کا بہت مشہور کیس تھا اور سغرا بی بی کا سپریم کورٹ نے بھی بڑا ایلوبریٹ کیس کیا تھا کہ فار ون انسیڈنٹ دیر ول بی اونلی اے سنگل ایف آئی آر۔ ایسے نہیں کہ آج آپ نے ایف آئی آر کٹوائی پھر آپ کہیں کہ میں سے ایف آئی آر سے مطمئن نہیں ہوں، دوسری ایف آئی آر، تیسری ایف آئی آر، تو ایک واقعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے۔ یہ سغرا بی بی نے طے کیا، اسی ارشاد رانجھانی کیس میں ہم نے اپلائی کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ شاہ صاحب اور بھی آپ کے ہائی پروفائل کیسز ہوں گے، پھر میں نے اس کو دوسرے کیس میں بھی اپلائی کیا، وہ بڑا پورے پاکستان کا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا۔ آپ نے سنا ہوگا بیریا ٹاؤن پہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے، سول سوسائٹی نے ایک دھرنا دیا تھا، پھر بیریا ٹاؤن کے جو ہے وہ اس کو گیٹ کو آگ لگی، اندر جو ہے وہ بڑی آگیں ہوئیں، پورے جلاؤ گھیرا ہوا، تقریباً 24 گھنٹے میں ایک ہی واقعے کی 34 ایف آئی آر کٹ گئی اور ہر ایف آئی آر میں تقریباً جو ہے وہ 140 145 بندے نومینیٹڈ اور 10,000 نامعلوم جن کو صورت شناس سامنے آنے تک پہچان سکتے۔ آپ اندازہ کریں کتنی مس یوز، 10,000 لوگوں کے لیے خانہ خالی، یعنی 134 بندے ان 34 ایف آئی آروں میں بیل کرائے۔ یعنی ایک بندہ کم از کم اگر 2 لاکھ روپے شیورٹی جج رکھتا ہے، ہر کیس میں اینٹی ٹیررزم لگا دیا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، تو سارے اے ٹی سی میں جائیں گے، یعنی 66 لاکھ روپے تو ایک بندے کو صرف شیورٹی اماؤنٹ لینا ہے، نمبر 1۔ دوسرے جو 10,000 ان نون بندے، انہوں نے کیا کیا کہ پورے سندھ کو ریڈ کرتے گئے، جس بندے کے اوپر گورنمنٹ ناراض تھی، کوئی لازمی ہوتا ہے مس یوز کرتے گئے، ہاں بھائی اس کو بھی پہچان سکتے ہو، پکڑو پکڑو پکڑو، سارے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر خالی ہونے لگے۔ تو میں آیا، دیکھیں یہی ایک طاقت بتاتا ہوں کہ پروفیشن کی اور لا کی طاقت کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بیٹھ کے ایک صرف مریض کا ایک باڈی کا علاج کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک پراپر کیس چلا دیا تو آپ پورے معاشرے کا علاج کرتے ہیں، لیگل علاج کرتے ہیں۔ تو میں جم سے واپس آیا تو جیون چل رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا پٹی چل رہی تھی کہ 27 ایف آئی آر ہو گئی، 28 ہو گئی، اوپر سے آگ ہی آگ، بیریا کے دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے جو ہے وہ بیگم سے پوچھا کیا ہوا ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بیریا ٹاؤن پہ جو ہے نا وہ سندھ کی قوم پرست تنظیموں نے اور جو ہے وہ ان لوگوں نے آگ لگا دی ہے، پھر ایم کیو ایم والے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے شہر پہ حملہ کرنے والے، پھر جماعت اسلامی والے اٹھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کہا کہ یہ تو بغاوت کروا رہے ہیں، سندھی کون، پٹھان کون، مہاجر کون، سب کا کراچی ہے، سب کا سندھ ہے، سب کا انٹیریئر ہے، بھائی ایسی تو بات نہیں ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ رہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے وہاں سے لیگل چیز نکالی، میں نے کہا جب واقعہ ایک ہوا تو 27 ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے؟ 10 ایف آئی آر پھر سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، لیکن کسی لائر کا اس طرف توجہ نہیں گئی کہ بھائی یہ ایف آئی آر کینسل ہو سکتی ہیں اور ایک ہی ایف آئی آر میں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھہرو، ایک پبلک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، اگر تم نے افینس کیا ہے تو ایک ہی افینس کی تمہیں ایک ہی ایف آئی آر میں فیس کرنا چاہیے، خامخواہ تم بیچارے بھلے ملزمی کیوں نہ ہو، 34-35 ہے۔ میں نے وہ ایف آئی آر جو سوشل میڈیا پہ پڑھی ہوئی تھی
وہ میں نے وہاں سے کاپی کی. کاپی کرنے کے بعد میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گیا. صبح سویرے اذانیں ہوتی رہے اور میں پٹیشن بناتا گیا, لیکن پٹیشنر کا نام نہیں لکھا. میں نے کہا کہ جاؤں گا, جو ایک سے زیادہ ایف آئی آروں میں نومینیٹ ہوگا اس بندے کو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی لوکس اسٹڈی تمہاری بنتی ہے کہ بھائی مجھے ایک سے زیادہ ایف آئی آروں میں کیوں. دروازے کو آگ دی, وہاں پہ بھی میرا نام. اندر داخل ہوا, بینک جلایا, وہاں پہ بھی میرا نام. ریڑا کھڑا ہوا تھا, وہاں پہ بھی میرا نام. کسی فلیٹ کو آگ دی, وہاں پہ. بھائی یہ ایک ہی چین ہے نا. مین دروازے کو آگ دی, 335 لگا دو. اندر آ کے دوسرے کو ڈکیتی کی, لگا دو 395. یہ ایک سنگل ٹرانزیکشن ہے, اس کو کہتے ہیں ریس جی ایس ٹی مین سنگل ٹرانزیکشن. آرٹیکل 19 قانون شہادت ہے. سنگل ٹرانزیکشن میں جتنے مرڈر کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, ہتھیار لینے پڑتے ہیں, اللہ فل اسمبلی بنانی پڑتی ہے. پھر بندے کو یہاں پہ ٹانگ پہ گولی ماریں گے تو 324 ہوگا, یہاں پہ مار دیا وائٹل پارٹس پہ مر گیا تو 302 ہو گیا. یہ ایک ہی ایف آئی آر میں 10-12 دفعات لگتے ہیں نا. انہوں نے بدنیتی کیا کی گورنمنٹ نے مل کے, کیونکہ وہ ملک ریاض صاحب تھے, سب کے چہیتے تھے, اور ان کو وہاں کے انڈیجینیس لوگ بھی تھے ملیر کے, جن کی زمینیں بیریا ٹاؤن کھا گئی تھی. بعد میں سپریم کورٹ نے مانا بھی صحیح, لیکن ان کو کرنا تھا, ان کو ہراس کرنا تھا کہ کوئی ہمارے خلاف پروٹیسٹ نہ کر سکے, جو آئین پاکستان میں رائٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے انونیمس پٹیشن بنا کے صبح سویرے چلا گیا. میں نے کہا یار ایک نیکی کا کام کرتے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اچھا انٹینشن رکھتے ہیں تو حالات بھی آپ کی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہیں, نیچر آپ کی, خدا آپ کی مدد کرتا ہے. اور ایسے ہی میں درخت کے نیچے کھڑا تھا تو میرا دوست ہیں, ابھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن گئے, سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, صلاح الدین چاڈیو صاحب. اس نے کہا ہاں راج جی صاحب کیا ہے. میں نے کہا یار رات سے لے کر ایک درد لے کے سوسائٹی کا گھوم رہا ہوں, پٹیشن بھی بنا لی ہے, فلیگنگ بھی کر دی ہے, لیکن پٹیشنر نہیں مل رہا. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے. کہہ رہا یار میں سلام کرتا ہوں آپ کو. اس نے پٹیشن پڑھی, یہ وہ سروسز کا وکیل ہے. اس نے کہا یار مجھے تو بڑا سیکھنے کو ملا, آؤ ابھی ڈھونڈتے ہیں. ہائی کورٹ میں بہت سارے وکیلوں کو نام بھی لکھے ہیں اس میں, تو وکیلوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو ایک وکیل صاحب ہمیں مل گئے, عبدالخالق جونیجو صاحب, جو 2 سے زیادہ ایف آئی آرس میں تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا سر یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اس نے کہا یار اس ریاست سے, ان اداروں سے, ان کورٹوں سے کوئی امید تو ہے نہیں, لیکن آپ نے پہلی ایف آئی آر کو چھوڑ کے جو میں نے پریئر کلاس مانگا, میں نے کہا لیونگ دی فرسٹ ایف آئی آر آل دی ریمیننگ ایف آئی آر شوڈ بی کینسلڈ. And the penal proceedings, penal sections given in the subsequent FIR should be transported in the first FIR, and the investigation agency should be directed to conduct investigation accordingly. میں نے کوشمنٹ مانگ لی. اس نے دیری نہیں کی, اس نے بایو میٹرک دی, یہ وہ کر کے. اور میں اس زمانے میں تھے ہمارے کے آغا صاحب, تو میں نے ان سے جا کے پرمیشن لی. اس نے پرمیشن بھی دے دی. پرمیشن دینے کے بعد وہ انہوں نے جیسے اٹھایا تو میرے آرگومنٹس بڑے کلیئر تھے. میں نے سی آر پی سی کی جوائنٹ ٹرائل کو, جوائنٹ انویسٹیگیشن کو, سغرا بی بی کے کیس کو, 1 ٹرانزیکشن, ریس جی ایس ٹی, سر یہ کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. تو ان کو بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا کہ سر یہ تو ٹوٹلی ایک جو ہے وہ انجسٹ سچویشن ہے. آپ جو ہے وہ مجھے ایک ہی واقعے میں 15 20 ایف آئی آروں میں کیسے لے لیں گے سر. پورا انٹیریئر سندھ خالی ہو گیا, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں سر. اور آپ کو یہ اتھارٹی اس لیے دی گئی ہے کہ جوڈیشل ریویو, چیک اینڈ بیلنس آپ کا یہی ہے, مہربانی کر کے کر دے. اور اس نے دیر ہی نہیں کی. اس نے اس وقت جو ہے وہ 31 ایف آر اے کٹ گئی تھی. اس نے وہی لفظ لکھے آرڈر میں کہ لیونگ فرسٹ ایف آئی آر دی انویسٹیگیشن, دی انکوائری از بینگ کنڈکٹیڈ انڈر دی ریمیننگ ایف آئی آر از ہیئر بائی سسپینڈیڈ ان دس آرڈر. پہلی ڈیٹ اور ایسے ہی ہوا. آخر میں وہ ایک ہی ایف آئی آر چالان ہوئی بیریا ٹاؤن کی. وہ بھی ہم نے ٹرائل کورٹ میں چلائی. ہمارے سینئر لائر ہیں محمد خان شیخ صاحب, بڑی انہوں نے محنت کی. میں نے تو انویسٹیگیشن تک لگایا تھا, لیکن محمد خان شیخ صاحب ایک نہایت ہی ماشاءاللہ وہ ان کاموں میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے پوری ٹرائل چلائی اور وہ سارے ایکوٹ ہو گئے. اب آپ اندازہ کریں کتنی ناجائز ہے. ایگزیکٹلی سر. پچھلے کیس سے میں کنٹینیو کروں گا, جو اس میں ایک لیگل پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ کوئی کمپلیننٹ بھی ہے وہ بھی اپنے کیس میں واپس ملزم بن سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر پولیسنگ اتھارٹیز جو ہیں یا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ نہیں بناتی ملزم کسی کو, بٹ دا اکیوز جو کہ ملزم ہے وہ کسی پہ شک رکھتا ہے یا اس کو پتہ ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ ایف آئی آر میں کوئی دوسرا گواہ یا کمپلیننٹ بھی ملزم ہو, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے, تو وہ اس طرح سے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر انویسٹیگیشن کی اسٹیج پہ ہے وہ تو سیدھی آپ کو آیو کو صرف ایک اسٹیٹمنٹ بڑھا کے دینی ہے کہ بھائی اب مجھے حماد کے اوپر بھی شک ہے, اب مجھے راجدی صاحب کے اوپر ملزم بھی دے شک سکتا ہے. ملزم دے سکتا ہے 100%. دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ابھی تک ہمارے جو پولیس والے ہیں نا ان کی ایجوکیشن پراپر نہیں ہے.
ہمیں جو تکلیف ہوتی تھی ایز اے جج ہو کے نہ ہونے کے ناطے، یا میں ابھی لائر ہوں، سب سے پہلے تو یہ اتنا بڑا کرمنل ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہمارا نظام ہے وہ ایک تھانے کے لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جتنے بھی سی ایس پی آفیسرز پڑھ کے آتے ہیں، آپ کے اے ایس پیز، آپ کے ایس ایس پیز، بڑے بڑے ان کی گاڑیاں پیچھے رہتی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں بنتا. بھائی اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہوا ہے، آپ خود ایس ایس پی انویسٹیگیشن آفیسر بنو نا. آپ آؤ نا کل کورٹ میں، صحیح سوالوں کے جواب دو نا. آپ ایک اے ایس آئی بھرتی ہوا اور بیچارے کی ایجوکیشن بھی پراپر نہیں ہے، لا بھی پڑھنے نہیں آتا، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی نہیں پڑھ رہا، ہائی کورٹ بھی نہیں، لا کی اپڈیشن بھی نہیں ہے، وہ پرانی چیزیں لے کے آ رہا ہے. انگریزوں کے زمانے سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ اپنے حساب سے ایک لگا ہوا ہے کہ بھائی ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نقصان دے رہی ہیں. یعنی ایک تو ہماری جو پولیس ہے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے ان کو پراپر انویسٹیگیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ سغرا بی بی کا کیس بنایا، یہ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. یہ سرکولیٹ ہوا چاروں صوبوں کے آئی جیز کو، ان کو ڈائریکشن دی گئی کہ تھانوں لیول تک ان کو پہنچائیں اور پولیس آفیسرز کو بتائیں کہ ایک واقعے کی دوسری ایف آئی آر نہیں کر سکتی. تاکہ کرتی تھی، جو آتا تھا زیادہ پیسے دیتا تھا، دوسری ایف آئی آر، تیسری ایف آئی آر، چوتھی کرتی تھی، یہ دھندا ہوتا تھا. سپریم کورٹ نے بند کیا. لیکن جب تک یہ ہم نے بیریا ٹاؤن پہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سندھ لیول تک امپلیمنٹ نہیں کرائی تو پولیس والے آتے تھے ڈیٹوں پہ، کرائی شاہ صاحب آپ نے پٹیشن تو فائل کی ہوئی ہے لیکن آپ کی ڈسمس ہو جائے گی. ہمارے پاس تو ایسا میکینزم نہیں ہے، ہم تو 2-2 3-3 ایف آئی آر کاٹتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی. لیکن وہ سغرا بی بی کے کیس کو جب ہائی کورٹ نے ایک آگاہ نے امپلیمنٹ کروایا تو وہی پولیس والے کافی حد تک ایجوکیٹ ہو گئے. اور کراچی میں آپ کسی تھانے پہ جائیں گے، کسی آئی او کو بولیں گے یار میری بھی تو ایف آئی آر کاٹ دو، کہہ رہا سر ہم نے اس کی کاٹ دی ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی ملزم ہو جائے. آپ کو اگر کوئی ریمیڈی لینی ہے تو آپ جا کے پرائیویٹ کمپلینٹ، جو آپ نے سوال پوچھا کہ آپ اگر کسی کو اکیوز بنانے چاہیں کہ کاؤنٹر کیس تو آپ کا دوسری ایف آئی آر میں نہیں آ سکتا، تو آپ ملزم ہونے کے ناطے آپ کو ایک اپرچونٹی 200 سی آر پی سی میں ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں. سر مجھے خامخواہ پکڑا گیا، بیسیکلی ملزم یہ. بٹ سر اس پہ بھی سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ کراس ورژن آف ایف آئی آرز کٹ سکتا ہے. کراس ورژن میں اگر ایک ورژن ایک پارٹی دے رہی ہے، دوسری پارٹی کی بھی ایف آئی آر کراس ورژن کٹ سکتی ہے. دس واز دی سچویشن ارلیئر ٹو سغرا بی بی کیس. سغرا بی بی کیس کے بعد ایک بھی ججمنٹس میں ایک بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ سیم فیکٹس پہ، ذہن میں رکھیے گا، کراس ورژن، آئی ایم سیئنگ کراس ورژن. کراس ورژن ہے کیا؟ یہ ایک ورژن یہ ہے کہ میں نے الیج کیا کہ بھائی اس نے جو ہے وہ راشدی صاحب نے میرے بھائی کو مار دیا. جی میں ورژن دے رہا ہوں کہ بھائی اس کا بھائی جو ہے وہ نو، کراس ورژن وڈ بی کہ حماد نے اس کے بھائی کو مار دیا. نہیں، دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے دو بندے مارے جاتے ہیں، دو وہاں سے مار گئے، دو یہاں سے مار گئے. وہاں پہ کراس ورژن اور کاؤنٹر ورژن کی پرووینس آتی ہے. جب ایک ہی پارٹی کے بندے مارے جائے وہ تو ایک ہی ورژن ٹھہرا. وہ بھائی میں نے سیلف ڈیفینس میں مار دیا لیکن میں نہیں مرا، یہ مر گیا، وہ ورژن نہیں آئے گا. کراس ورژن وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ میوچل کیجولیٹیز ہوتی ہے، میوچل انجریز ہوتی ہے. اب ایک بندہ وہاں سے مر گیا، ایک بندہ وہاں سے زخمی ہو گیا، ایک بندہ یہاں سے مر گیا، ایک یہاں زخمی ہو گیا، ایک نے ایف آئی آر کٹوا دی. دوسرا پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی سغرا بی بی کا کیسے میں آپ کا ورژن تو نہیں لے سکتا، اس کی ایف آئی آر میں نے کاٹ دی ہے. اب وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کا ورژن بھی لے لے. لیکن سپریم کورٹ نے سغرا بی بی کیس میں کہہ دیا کہ بھائی آپ ایف آئی آر کاٹے، ایف آئی آر کو آپ صرف کمپلیننٹ کا کیس کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ایف آئی آر کو آپ اکیوز کا کیس بھی سمجھے، اس میں جس کا ورژن بہتر ہو اس کو لے دے. جو کاؤنٹر ورژن آتا ہے، کراس ورژن آتا ہے، آپ اسی ایف آئی آر میں انویسٹیگیٹ کریں. ایک ٹھیک ہے، آپ کو چالان کر دیا، آپ کمپلیننٹ تھے، آپ کو چالان کر دیا. اب یہ جو کمپلیننٹ تھا جو اکیوز بن گیا، اس کو کس نے راستہ روکا ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں نہیں جا سکتا؟ کم از کم ایک جو پولیس ایجنسی ہے، انویسٹیگیٹ ایجنسی، اس نے تو اپنی اوپینین ڈیفینیٹ رکھی کہ بھائی اس حالات سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بنتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائیویٹ کمپلین میں خود جا کے اپنا کیس پروو کرنا ہے، جا کے آپ خود کرو. تو کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ سغرا بی بی کا کیس اچھا ہے. ایک واقعے کی ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے اور دیر کین شوڈ بی نو کانسیپٹ آف کراس ورژن اور کاؤنٹر ورژن ایف آئی آر. اور اگر کوئی اگری نہیں ہے انویسٹیگیشن سے، وہ جا کے پرائیویٹ کمپلین فائل. اینی فائنل ورڈز فار ینگ لائرس؟ ینگ لائرس کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے جس میں ہارڈ ورکنگ، جس میں ایتھکس، جس میں آنیسٹی، جس میں صبر، اور وہ کہتے ہیں کہ دی روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو لائر سے لارڈ بھی ایک دن میں نہیں بنتا.
اگر آپ کو جو ہے وہ جلدی پیسے کمانے کی، جلدی شہرت حاصل کرنے کی کوئی ہے تو آپ سی ایس ایس میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ 25 سال میں اے ایس پی بن جائیں گے، اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں گے، بڑی بڑی ایئر کنڈیشن کی آپ کی آفیسز مل جائیں گی. لیکن یہ سسی کا راستہ ہے، یہ پنو کا راستہ ہے، یہ تکلیف دہ ہیر رانجھے کا راستہ ہے. یہاں پہ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے. جب آپ 35-36 سالوں میں اس جگہ پہ آپ ہو جاؤ گے، جب آپ کو نالج بھی آ جائے گی، اسکلز بھی آ جائیں گے، ہسٹری آپ کی پڑھی ہوئی ہے، پولیٹکس آپ کو آتی ہے، برداشت کا ہنر آ گیا، تکلیفیں آپ نے برداشت کی، تو پھر میں نے بہت سارے ایسے وکیلوں کے دفتر میں اے ایس پیز یا اسسٹنٹ کمشنرز تو کیا بڑے بڑے منسٹرز جو ہے وہ ان کے انتظار کرتے ہوئے دیکھیں. اور انہی کو لارڈ کہا جاتا ہے، اور یہ لارڈز کی فیلڈ ہے، یہ کسی جلدی میں جلد باز کی فیلڈ نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ ویور سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھنے کو ملا، اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی، اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.